So today I'm going to tell you the story of Guatemala. یہ بڑی دلچسپ کہانی اس وجہ سے ہے کیونکہ در حقیقت یہ صرف گواٹیمالا کے حوالے سے یا گواٹیمالا کی کہانی نہیں ہے بلکہ لیٹن امریکہ کی کئی کنٹریز کی یہ کہانی ہے. The book that I'm relying on today is Stephen Schlesinger as well as this one over here, Greg Grandin. One of course is called Bitter Fruit, the story of the American coup in Guatemala, and the second one is called Empire's Workshop. دونوں professor type لوگ ہیں. Grandin is a professor of history at Yale University, and Schlesinger, who is the son of the great Arthur Schlesinger, was the former director of the World Policy Institute at the New School in New York. تو سب سے پہلے تو I need to tell you or explain to you کہ لیٹن امریکہ کا ساؤتھ امریکہ کا سوشل سٹرکچر کیا تھا, کیسے بنا, کس قسم کا کلاس سٹرکچر تھا, کس قسم کی یہ سوسائٹی تھی. جب اسپین اور پورچوگل نے لیٹن امریکہ کو کالونائز کیا اور اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنا شروع کیا تو انہوں نے وہاں پہ ایک سسٹم بنایا called the Latifundia یا پھر the Hacienda systems. And what this was starting in the early 1500s was کہ جو conquistadores تھے جنہوں نے کانکر کیا لیٹن امریکہ کو, انہوں نے بڑی بڑی زمینیں اپنے پاس رکھ لیں اور ان پہ وہ لوگوں سے کام کرواتے تھے. سب سے پہلے تو یہ زمینیں پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوا کرتی تھیں, مگر آہستہ آہستہ اوور ٹائم اسپیشلی بائی دا 17th century they became private properties. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تصویر کے اندر, دس از اے ولا, لارج ولا, اس کے ارد گرد میسو لیول کی پراپرٹی وغیرہ ہے. سو لینڈ اونرشپ ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس تھی جو کہ بیسکلی اوریجنل کانکرز کے ڈسینڈنٹس تھے. دیٹس دا مین تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور لیٹن امریکہ میں بہت زیادہ, ساؤتھ امریکہ میں بہت زیادہ سلیو ٹریڈ تھا. جب ہم سلیو ٹریڈ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ افریقہ کے سے سلیوز آئے تو ہم اکثر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں, بٹ ان فیکٹ یو ایس کے اندر سلیوز کی ایک بہت چھوٹی تعداد گئی تھی پرسنٹیج وائز کمپیئر ٹو کہ کتنے غلام کیریبین اور لیٹن امریکہ میں گئے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ تقریباً 12.5-13 ملین لوگوں کو افریکنس کو اٹھا کے افریقن کانٹیننٹ سے امریکن کانٹیننٹ پہ لایا گیا. اس میں سے 10.7 ملین کہتے ہیں کہ بچ گئے. اندازہ کریں کہ تقریباً 2 ملین بندہ ویسے ہی پیرش ہو گیا, ختم ہو گیا. اور 90% of them went to Latin America and South America, not to North America. Brazil, for example, got the biggest share of slaves, 4.9 million slaves. Caribbean got another 4.5 million slaves. حالانکہ Caribbean آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے. Brazil is massive. And Spanish South America, جس میں شامل ہے کولمبیا, وینزویلا, ایکواڈور, پیرو, ارجنٹینا, they together got 1.3 million slaves. North America by comparison only got 388,000 slaves, یعنی کہ almost 4 lakh slaves. So most of them went to Brazil and to the Caribbean. Brazil آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیسکلی پورچوگیز کالونی تھا, تو وہاں پہ پورچوگیز بولی جاتی ہے, اور باقی سارے لیٹن امریکہ میں اسپینش بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جب سلیوز وہاں سے منگوائے تو وہاں کے جو لوکل انڈینز تھے اور جو افریقن سلیوز جن کو انہوں نے منگوایا ان کے ساتھ انہوں نے لارج اسکیل سلیو پلانٹیشنز بنائی. دس از دا ریئل پلیس جہاں پہ میسو لیول پہ سلیو پلانٹیشنز ہوا کرتی تھی, شوگر کی, کافی کی, کاٹن کی میسو پلانٹیشنز. اور یہاں پہ وہ غلاموں سے اتنا زیادہ کام کرواتے تھے کہ بیسکلی دے وڈ مور اور لیس ورک دیم ٹو ڈیتھ. وہ فلمیں آپ نے دیکھی ہیں نا جہاں افریقن سلیوز یا افریقن امریکن سلیوز کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, تو وہ لیٹن امریکہ میں آپ سمجھیں 10 گنا زیادہ ہے. اتنا برا حال تھا کہ بیکاز دے کوڈ گیٹ اے کنٹینیوس امپورٹ آف سلیوز فرام افریقہ, دے ووڈنٹ بادر کہ ان کی آبادی کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے, مر جائیں, کھپ جائیں, جو مرضی ہو اور منگا لو, نو پرابلم. So unlike the US, the slave population of Latin America did not grow. حالانکہ امریکہ کی slave population کم تھی, مگر at least it grew and became a large percentage of the population, about 10% or so. Latin America was devastating for African Americans who were living there. The slavery was absolutely horrific.
اب یہ جو پورچوگل اور اسپین کی پاورز تھیں انہوں نے لیٹن امریکہ سے کیا لینا تھا؟ یہ لیٹن امریکہ میں سیٹل تو ہو گئے جا کے، بٹ دا پرپس واز کہ یہاں پہ ایگریکلچرل ایک قسم کی بیک یارڈ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے، اور ان کی اپنی پالیسیز آپ جانتے ہیں کہ مرکنٹلسٹ پالیسیز تھیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہم را مٹیریلز حاصل کریں گے، یہاں سے ہمیں شوگر کین ملے گی، یہاں سے ہمیں کافی ملے گی، یہاں سے ہمیں کوکو ملے گا، یہاں سے ہمیں کاٹن پلانٹیشنز وغیرہ کاٹن ملے گی، کپڑا ملے گا. سو یہاں پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن ایز سچ نہیں تھی، سارے کا سارا کام ایگریکلچر پہ تھا اور سارے کا سارا کام سلیوری کی بنیاد پہ رکھتا تھا. کین یو امیجن؟ اور وہ جو چیزیں پروڈیوس کر رہے تھے سلیو لیبر سے، وہ کہاں جا رہی تھیں؟ آبویسلی وہ جا رہی تھیں ٹو اسپین اینڈ پورچوگل اینڈ سو آن. سو دے سیٹ اپ اے سسٹم آف فورسڈ لیبر نمبر ون اینڈ انڈین ڈرافٹ سسٹم ایکسیٹرا ٹو maintain a steady workforce. This whole system was a horrific kind of land holding slave plantation system. اور جب بربن ریفارمز ہوئے، the Bourbon dynasty being of course Spanish 18th century میں، تو ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ میکسیمم ایکسپورٹس وہاں سے ہمیں آئیں، امپورٹس وغیرہ کو چھوڑ دو، انڈسٹریلائزیشن کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بیسکلی جس طرح بیک یارڈ باغیچہ نہیں ہوتا، انہوں نے بیک یارڈ باغیچے کی طرح لیٹن امریکہ کو استعمال کیا. بہت بڑے بڑے پلانٹیشنز پہ جو یہ لوگ رہتے تھے، چرچ بھی ان کے ساتھ تھی. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ پلانٹیشن آپ ہمیں دے دیں، یہ زمین آپ ہمیں دے دیں، ہم یہاں پہ لوگوں کو کرسچنز بنائیں گے، جو نیٹیوز ہیں، جو افریکنز ہیں، ان کو ہم کرسچینٹی وغیرہ سکھائیں گے. سو اس کے اوپر ایک پورا ریلیجس ونیئر بھی تھا اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی تھی. کیتھولک چرچ نے بھی اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں جی یہ ہیدن لوگوں کو کرسچینٹی پہنچا رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. سو اس ساری سسٹم کا رزلٹ یہ تھا کہ لینڈ اونرشپ was concentrated in the hands of a very small Spanish elite, یا جس کو کریول ایرسٹوکریسی کہا جاتا ہے. اور جب انڈیپینڈنس کی ویو چلی، کیونکہ فرینچ ریولوشن ہو چکا تھا، اسی طرح امریکن ریولوشن ہو چکا تھا، بلکہ فرینچ ریولوشن سے بھی پہلے امریکن ریولوشن ہو چکا تھا، تو امریکن ریولوشن میں انہوں نے کہا جی اب ہم برٹش کالونی نہیں رہیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے. اس کو دیکھا دیکھی اور فرینچ ریولوشن کو دیکھا دیکھی خاص طور پہ ہیٹی کے اندر ایک ہیشین ریولوشن شروع ہوا جو سلیوز کا ہی ریولٹ تھا انفیکٹ، اور اس سے متاثر ہو کے سیمون بولیوار نے ایک انقلاب شروع کیا which was then carried through by Jose de San Martin and Miguel Hidalgo، اور یہ دیکھتے دیکھتے پورے لیٹن امریکہ میں پھیل گیا. It was also different from the American Revolution because American Revolution میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک فیڈرل اسٹیٹ چاہیے، ہمیں ایک فیڈرل اسٹیٹ چاہیے. مگر لیٹن امریکہ میں یہی ریولوشن، لیٹن امریکہ میں سائمون بولیوار واز لیڈنگ، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں سینٹرلائز اسٹیٹ چاہیے، ہمیں سینٹرلائز اسٹیٹ چاہیے. سائمون بولیوار واز اے گریٹ ہیرو اینڈ ان فیکٹ ہی واز اگینسٹ دس ہول سسٹم آف سلیوری ایز ویل، اور کئی دفعہ اس نے کوشش بھی کی کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے. مگر ظاہری بات ہے انڈیپینڈنس اسٹرگل کے لیے، اسپین پورچوگل وغیرہ سے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تو انڈیپینڈنس اسٹرگل کے لیے اس کو لوکل ایلیٹ کی مدد کی بھی ضرورت تھی، تو اس پہ اس کو کئی کمپرومائزز کرنے پڑے. سو کریول ایلیٹ جو وہاں کی تھی، یعنی لیٹن امریکہ کی جو ایلیٹ تھی، وہ بالکل یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو نظام ہے، لینڈ ہولڈنگ پیٹرن ہے، جو پلانٹیشن سلیوری ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ لینڈ ریفارمز وغیرہ قسم کی چیزوں کے ٹوٹل خلاف تھے. تو یہ کنٹریز اب انڈیپینڈنٹ تو ہو گئیں. دی انڈیپینڈنس موومنٹ بگین in 1791 and continued till 1830. Bolivia, for example, is named after Simon Bolivar. That's why it's called Bolivia. تو وہ آزاد تو ہو گئے ملک، مگر ان کا جو کلاس سٹرکچر تھا وہ ویسے کا ویسے رہا. کوئی بڑا لینڈ ریفارم نہیں ہوا، کوئی لیٹیفنڈیا سسٹم کو چینج نہیں کیا گیا، کوئی جو سلیو لیبر والا پورا سسٹم تھا وہ چینج نہیں ہوا اینڈ سو آن. صرف فرق یہ ہوا کہ اوور ٹائم سلیوری گاٹ کنورٹیڈ ٹو ڈیٹ پیونیج، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈینچرڈ لیبر. تو آہستہ آہستہ سلیوری ختم ہو گئی، مگر اس کی جگہ انڈینچرڈ لیبر شروع ہو گئی. کبھی آپ پنجاب کے بھٹوں پر اگر جائیں تو وہاں پہ جو برکس پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے انڈینچرڈ لیبر میں کام کرتے ہیں، جس کو ڈیٹ بانڈیج کہا جاتا ہے، اور ان کے حالات بھی بہت ہی خراب ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اگرچہ دا فارم آف دی انسلیومنٹ چینجڈ فرام ڈائریکٹ سلیوری کے the latifunda owners would own slaves. Now they didn't own them, but جو workers تھے they had a debt to pay, اور اس وجہ سے وہ پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ. So what is the difference between a latifundia and a hacienda?
چھوٹا سا فرق ہے. Latifundia is massive, often spanning thousands of acres of land. ٹھیک ہے. Hacienda is slightly smaller than that. اور Latifundia کا جو اوریجن ہے اس میں یہ تھا کہ پیورلی ورکڈ بائی پلانٹیشن سلیوری, اس کی اوریجنز وہاں پہ. برازیل اور اینڈین ریجنز میں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. برازیل میں ہی سب سے زیادہ سلیوری بھی پائی جاتی ہے. یہاں پہ ہیسینڈا میں اس کے مقابلے میں انڈینچرڈ لیبر زیادہ ہوتا تھا. سلیوری بھی تھی مگر انڈینچرڈ لیبر تھا, زیادہ تھا. اور اس کی پروڈکشن زیادہ ایکسپورٹ کے لیے, جہاں پہ ایک جگہ موجود تھی ایکسپورٹ بھی وہ کرتے تھے, تو وہاں پہ وہ گرینز, کیٹل, ٹیکسٹائل, لوکل مارکیٹ کے لیے بھی پروڈیوس کرتے تھے. اور یہ آپ کو اسپینش امریکہ میں زیادہ ملے گا, میکسیکو میں, پیرو میں اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو لیٹیفنڈیا جو ہے آپ کو برازیل میں زیادہ ملے گا جو پورچوگیز ایریا ہے, اور ہیسینڈا جو ہے وہ آپ کو زیادہ اسپینش لیٹن امریکہ میں ملے گا جو اسپینش کالونیز تھیں. دیٹس بیسکلی آل آف دیم ایکسیپٹ فار برازیل. اب جو ان کا کلاس سٹرکچر تھا وہ ایک ریشل سٹرکچر بھی تھا, اور آج بھی ہے. سچی بات ہے کہ ٹاپ لیول پہ کریول ایلیٹ تھی. ٹھیک ہے. Now these were the descendants of the original landed aristocracy and so on, جنہوں نے کانکر کیا, conquistadores جن کو ہم کہتے ہیں, جنہوں نے کانکر کیا, ان کو بڑی بڑی یہ زمینیں مل گئیں, وہ کانکرس تھے اینڈ سو آن. سو یہ جو لوگ تھے یہ پیور یا زیادہ پیور اسپینش اور پورچوگیز ڈسینٹ کے لوگ تھے. اگر آپ لیٹن امریکہ میں ٹریول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی ایلیٹ ہے دے لک لائک دیر اسپینش اور دیر پورچوگیز. ان کے فیچرز بڑے آپ کو یورپین محسوس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور انہی یہ اونرز تھے بیسکلی لیٹیفنڈاز کے اور ہیسینڈاز کے اینڈ سو آن. They also obviously dominated the military, they dominated politics, they dominated also the Catholic Church, and they were at the top of the racial hierarchy. اور اس وجہ سے خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ان کو سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا تھا اینڈ سو آن. اس سے نیچے ہے the mestizo middle class. These were more mixed. They indigenous بھی اور African لوگوں کے ساتھ اسپینش اور پورچوگیز لوگوں کی مکسچر سے یہ میستیزو بنتا ہے. And they were the professional classes. ٹھیک ہے. They were the merchants, they could be artisans, they could be teachers, doctors, lawyers and so on and so forth. Middle class کے لوگ تھے یہ basically. اور پھر ہے working class. Working class وہاں کی تھی basically indigenous یا African descendant. وہ بھی obviously اب کافی دیر کے بعد 400 سال بعد mix وغیرہ بھی ہو گئے ہیں and so on. So who were these people? They were the sharecroppers, they were the laborers, they were often the common soldiers, they were the peasants. یا پھر یہ دور دراز ماؤنٹینس علاقے کے اندر بھی رہا کرتے تھے جہاں سے یہ ٹریبیوٹ پے کیا کرتے تھے, جو انڈین علاقے تھے جہاں پہ وہاں کے جو نیٹیوز تھے وہ بھاگ گئے ان اسپینش اور پورچوگیز لوگوں سے بچنے کے لیے. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے نا ریڈ انڈینز کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہاں کے انڈیجنس لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا. جو انڈیجنس لوگ تھے یہاں کے they became the poorest of the poor, they basically became enslaved, یا پھر ان کو ریزرویشنز وغیرہ پہ دور دراز علاقے میں خود ہی بھاگنا پڑا. ہائی ایریاز میں بیسٹ لینڈز جو تھے وہ اسپینش اور پورچوگیز لوگوں نے ٹیک اوور کر لیے. بہت سارے غریب اسپینش اور پورچوگیز بھی پھر آئے انٹو دیز ایریاز. سارے اسپینش اور پورچوگیز امیر نہیں تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم وہاں چاہتے ہیں, وہاں کوئی ہمیں بہتر زندگی ملے گی, اپرچونٹی ملے گی اینڈ سو آن. Because of their Spanish or Portuguese roots, they would often be one step above the indigenous and African slaves. اب even before the Spanish-American War, جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یعنی 1850 سے 1880 تک اگر ہم دیکھیں, 1898 تک ہم دیکھیں جب اسپینش امریکن وار ہوئی ہے, تو آلریڈی امریکہ واز اے گروئنگ پاور, انڈسٹریلی اسپیکنگ, کیپٹلزم اس کا گرو کر رہا تھا اینڈ سو آن. اور انہوں نے اگر کیپٹلزم گرو کر رہا تھا تو ایک طرف تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی دلچسپی یہ تھی کہ ہم ایک پیسیفک پاور بنیں گے, مگر ظاہری بات ہے لیٹن امریکہ اور بھی زیادہ قریب ہے. سو دے وانٹیڈ ٹو انویسٹ دیئر. سو US businesses began to invest in railroads and in shipping. ریلوے کے حوالے سے امریکہ میں ویسے بھی ایک بہت بڑی بوم تھی in the late 19th century. Huge boom called the railway boom. So جو رابر بیرنز کا آپ نے سنا ہوگا یا ریلوے بیرنز کا آپ نے سنا ہوگا, تو وہ امریکہ کے اندر میسو لیول پہ ریلویز لمبی لے ڈاؤن کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہم لیٹن امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں, شپنگ اور پورٹس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو دے began to finance and build railways in Mexico, in Central America, in the Caribbean. مثال کے طور پہ the Panama Railroad built in 1855 was built by them.
اینڈ یو مائٹ بی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ بہت سارا چائنیز انڈینچرڈ لیبر نے اس ریلوے سسٹم کو بنایا. اسی وجہ سے لیٹن امریکہ میں آپ کو کئی جگہوں پہ چائنا ٹاؤنز بھی بہت سارے ملیں گے, کیونکہ اس طرف سے انہوں نے چائنیز لیبر کو پکڑا اور لے کر آئے اور کہا کہ یہاں پہ ریلوے بناؤ. سو یو ول آلسو فائنڈ لاٹ آف چائنیز پیپل دیئر. مائننگ اور ایگریکلچر میں بھی ایسی تھا کہ کاپر اور سلور مائننگ ان میکسیکو اینڈ چلی, وہاں پہ یو ایس نے انویسٹ کیا, اور اسی طرح کافی, شوگر اور بیف کا کی بائر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا, امپورٹ کرتا تھا. اور اس ساری چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ملٹری انٹرونشن بھی کیا کرتا تھا. یہ تو اس زمانے میں کوئی بڑی خاص بات سمجھی نہیں جاتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایج آف ایمپائر ہے. گریٹ برٹن جو ہے وہ انڈیا پہ چھایا ہوا ہے, افریقہ کے اوپر فرانس چھایا ہوا ہے, ایسٹرن افریقہ کے اوپر برٹن چھایا ہوا ہے, ڈچ بھی پھر رہے ہیں ہر جگہ وغیرہ وغیرہ. یورپین کلونیلزم کا دور ہے. سو اس لیے امریکہ بھی اسی چیز میں کر رہا تھا. 1850s میں انہوں نے نکراگوا اپنے فوجیں بھیجیں, پھر 1860s میں انہوں نے ڈومینیکن ریپبلک میں اپنی فوجیں بھیجیں, 1891 میں چلے میں انہوں نے اپنی فوجیں بھیجیں. اور اس زمانے کے اندر بڑا آنیسٹلی یہ کہہ دیتے تھے نیشنل ساورینٹی وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے, ہم نے اپنی انویسٹمنٹ بچانی ہے. اگر کوئی لوکل بندہ ہمیں تھریٹن کر رہا ہے, کوئی مسئلہ, تو ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے اپنی انویسٹمنٹ بچانے کے لیے. دیز ور ریلیٹیولی اسپیکنگ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ مور آنیسٹ ڈیز. سو جو فارن پالیسی تھی امریکہ کی فارن پالیسی, اٹ لک سم تھنگ لائک دس. دس از تھیوڈور روزویلٹ کا ایک کارٹون بنایا ہوا ہے, اور کریبین میں وہ پھر رہا ہے, اور لکھا ہے دا بگ اسٹک ان دا کریبین سی. بڑا فیمس کارٹون ہے جس میں اس نے ساری یہ کشتیاں جو اپنے ساتھ ایک بڑی سی ڈنڈے سے باندھ لی ہیں, اور یہ مختلف وہاں کے ملک ہیں, یہ سینٹا ڈومنگو, یہ ڈومنگو ہے, یہ میکسیکو ہے, یہ پیناما ہے, اور یہ ڈیٹ کلیکٹ کر رہا ہے یہاں سے ہر ملک سے, اور کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو میں نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا. سو آلریڈی دس واز دا کیس. پھر جب 1898 میں اسپینش امریکن وار ہوئی اور امریکہ نے فلپینز کو بھی ٹیک اوور کر لیا اور پورٹوریکو اور کیوبا کو بھی ٹیک اوور کر لیا, تو اب تو یو ایس انویسٹمنٹ جسٹ ایکسپلوڈیڈ ان لیٹن امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ. اٹ ایکسپلوڈیڈ ان اے ہیوج وے. اور یہی وہ پیریڈ ہے جس کے اندر وہ ریپبلکس بنے جن کو آج ہم کہتے ہیں بنانا ریپبلکس. اکثر ویسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکستان از اے بنانا ریپبلک, بٹ دی ایکچوئل اینڈ اوریجنل بنانا ریپبلکس آر ان فیکٹ ان لیٹن امریکہ. اور اس پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی قائم ہوئی جس کا نام تھا دا یونائٹڈ فروٹ کمپنی. اس کے بہت سارے مختلف آپریشنز تھے, مگر مین اس کا آپریشن تھا بناناز. یہ کیلے بناتے تھے, اور جو کیلے آبویسلی بنتے تھے لیٹن امریکہ میں, دے ور آف سچ گڈ کوالٹی کہ جب انہوں نے امریکہ میں بیچنے شروع کیے تو امریکہ میں اس وقت کیلے نہیں ہوا کرتے تھے, وہاں سے امپورٹ کرتے تھے جب یہ کیلے, تو کہتے تھے اوئے ہوئے کیا زبردست چیز ہے. سو اٹ کیم ٹو ناٹ ڈومینیٹ سینٹرل امریکہ, کنٹرولنگ لینڈ obviously کیلے بنانے کے لیے, بٹ آلسو ریلوے, ریل روڈس, اٹس پالیٹکس اینڈ سو آن. And can you imagine that these US businesses basically ran Guatemala, Honduras as well as Costa Rica. They ran entire governments. They were so powerful. Mining کے اندر بھی ایسے تھا. US companies began to invest in Mexico, Venezuela, Colombia, and by the 1920s Standard Oil جو بعد میں Exxon بنا, controlled much of Venezuela's oil industry. Banking اور finance میں بھی یہی تھا. JP Morgan وغیرہ انہوں نے loans دینے شروع کیے لیٹن امریکہ کو and so on. And they came to dominate over these countries through debt etc. Controlling customs, revenues etc. tariffs, whatever, trade, all of that they could control. اور جہاں پہ کیپٹل جاتا تھا وہاں پہ فوج بھی جاتی تھی, جس کو ہم ڈالر ڈپلومسی کہتے ہیں. سو کئی دفعہ انہوں نے بٹوین دا 1900s اینڈ تقریباً ٹل دا 1930s ملٹری انٹرونشن کی. مثال کے طور پہ نکراگوا میں 1909 میں انٹرونشن کی, پھر 1912 میں کی, پھر 1927 میں کی. وائی؟ ٹو پروٹیکٹ US بینکس اینڈ بنانا کمپنیز بیسکلی. اسی طرح ہیٹی کے اندر 1915 سے لے کے 34 تک ان کے ٹروپ اسٹیشن تھے. US مرینز نے اس کو آکیوپائی کیا ہوا تھا کنٹری کو. میکسیکو کے اندر 1914 اور پھر 1916 کے اندر US بیسکلی ٹروپس وینٹ ان دیئر ٹو پروٹیکٹ دیئر آئل انویسٹمنٹس. یہ عام بات تھی. انفیکٹ اگر آپ کو کبھی دلچسپی ہے آف US انٹرونشنز ان لیٹن امریکہ, تو اس پہ آپ پوری انسائکلوپیڈیا, ملٹی والیوم انسائکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں, جیسے ان بھائی جان نے لکھ کے دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اتنی انٹرونشنز ہیں. اب آپ جانتے ہیں 1929 میں کیپٹلزم واز ان اے بگ کرائسس, گریٹ ڈپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آل دیز کنٹریز ور گوئنگ ڈاؤن. اس سے پہلے مونرو ڈاکٹرن جو 1823 میں بنی تھی, اور روزویلٹ کوریلری جو 1905 میں بنا, تھیوڈور روزویلٹ کا,
ان چیزوں کی بنیاد پر امریکہ کھل کھلار کے انٹرونشن آئے دن کرتا رہتا تھا. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, آکوپیشن آف نکراگوا, ہیٹی وغیرہ, یہ وہ سب کچھ, ڈومینیکن ریپبلک اینڈ سو آن. مگر گریٹ ڈپریشن نے سچویشن کو چینج کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لیٹن امریکہ کی گورنمنٹس نے خود یہ کہنا شروع کر دیا کہ گریٹ ڈپریشن سے بچنے کے لیے اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین ان دی اکانومی. سو میکسیکو نے کہا کہ ہم اپنی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ارجنٹینا, برازیل, چلی, بولیویا کے اندر اسٹیٹ نے ان کافی, ان کاپر اینڈ ان ٹن مائننگ ریسپیکٹیولی انٹروین کرنا شروع کر دیا کہ ہم کافی خرید لیں گے, ہم اس طرح سے انٹروین کریں گے, ٹیرفس میں, بیریئرز میں, ہر چیز میں. دے ور انٹرویننگ انٹو دا فری مارکیٹ. اور مزید انہوں نے پروٹیکشنسٹ ٹیرف بیریئرز وغیرہ بھی لگانے شروع کر دیے کہ ہمارا سارا فارن ایکسچینج جو نکل رہا ہے. اور مزید یہ کہ سب کو یہ بھی تقریباً 1930s تک پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ فیشزم ابھر رہا ہے وہاں پہ یورپ کے اندر. کسی نہ کسی وقت فیشزم اور کمیونزم کی لڑائی بھی ہونے لگی ہے. جرمنی بھی ری عام ہو رہا ہے, جیسے کہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں. فرانس بھی جو ہے اس چیز پہ غور کر رہا ہے اینڈ سو آن. اٹلی بھی اس چیز پہ غور کر رہا ہے اینڈ سو آن. سو جاپان بھی اپنی فوجوں کو دوبارہ سے بنا رہا ہے. سو پیپل کائنڈ آف نیو, پالیٹیشینز نیو کہ دس از آن دا کارڈ ان دا نیکسٹ decade or so, we don't know exactly when. So in this context, FDR steps forward and he says کہ جو پرانی پالیسی اس کو ہم چینج کرنے لگے. وہ ٹھیک پالیسی نہیں تھی, وہ جو مونرو ڈاکٹرن والی پالیسی تھی, انٹرونشنسٹ پالیسی تھی, یہ اچھی نہیں پالیسی تھی. اینڈ فرینکلن ڈی روزویلٹ he said کہ ہم ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں called the good neighbor policy. We are going to be good neighbors, we are not going to be bad neighbors. He said in his inaugural address in 1933, in the field of world policy, I would dedicate this nation to the policy of the good neighbor. The neighbor who resolutely respects himself and, because he respects himself, because he does so, respects the right of others. دوسروں کو ہم نے رسپیکٹ دینی, دوسرے ملکوں کو ہم نے ان کے اندر انٹرونشن نہیں کرنی. So in fact he began to, believe it or not, withdraw troops from Latin America. نکراگوا سے 1933 میں 21 year occupation اس نے ختم کی اور اس نے کہا ٹروپس واپس آئیں. ہیٹی کے اندر US troops left after another 2 decades of occupying that country. They said بس واپس لے کے آؤ ٹروپس. کیوبا کے اندر سملرلی پلیٹ امینڈمنٹ جو تھی اس کو اس نے ریپیل کر دیا کہ ہم کیوبا کے اندر بھی اب ملٹری انٹرونشن نہیں کریں گے. اب دیکھیں 33, 34, 34. It's a huge change. So FDR was really considered to be, changing the whole scenario. جو ایک سینچری سے پیچھے چل رہا تھا اس نے ٹوٹلی اس کو ریورس گیئر لگا دیا. میکسیکو نے جب اپنی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا تو ایف ڈی آر نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے پھر ہم فوجیں بھیج رہے ہیں, بلکہ ایف ڈی آر نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں نیشنلائزیشن بہتر ہے آپ کے لیے, آپ کا آزاد ملک ہے, صرف ہماری پھر التجا یہ ہوگی, ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی that you have to properly compensate that industry. So you have to buy them out. That's fine. You can nationalize but buy them out. اور یہی ہوا. اور اسی طرح انہوں نے ایکسپورٹ امپورٹ بینک بنایا 1934 میں کہ ہم لیٹن امریکہ سے ٹریڈ تیز کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے کلچرل ایکسچینج بڑھا دیا کہ ہم اپنے جو سپر سٹارز ہیں امریکہ کے ان کو بھیجیں گے, اپنے سنگرز کو, اپنے آرٹسٹ کو اینڈ سو آن, وہ جائیں گے گانے گائیں گے, اس سے لیٹن امریکہ خوش ہوگا, جس کو آج ہم کہتے ہیں سافٹ پاور. And believe it or not, this was hugely successful. FDR was so popular in Latin America کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. In fact, when he did a tour in 1936 of Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Panama, Venezuela, یہ سارے ملکوں میں گیا, تو he was greeted like a hero. کہ چیتا آیا ہے جس نے جو ہے نا 100 سال کی جو ہمارے اوپر ظلم و زیادتی تھی اس کو ختم کیا ہے. بہت بڑی اس کی ریسیپشن ہوئی. Here he is with the Brazilian President Vargas. اور جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ٹاپ ایلیٹ تھی وہ بھی خوش تھی, مگر اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو مسٹیزو کلاس تھی, جو مڈل کلاس تھی, جو پروفیشنل کلاس تھی, جو ٹیچرز تھے, ڈاکٹرز تھے, لائرز تھے, انجینئرز تھے, پڑھے لکھے قسم کے لوگ تھے, مگر they were not the big latifunda owners or whatever. وہ بڑے انسپائرڈ تھے ایف ڈی آر سے. وہ کہتے تھے یار یہ بندہ جس نے انقلاب کر دیا ہے, اور ایسا ہی انقلاب اب ہمیں لیٹن امریکہ میں چاہیے. So 30s was a period کہ اس جنریشن میں ایک بجلی سی پھیلی کہ یہ ایف ڈی آر کا جو آئیڈیا ہے نا اباؤٹ واٹ اے سوسائٹی شوڈ لک لائک, یہ زبردست ہے, اس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے. اب آگے ورلڈ وار 2 بھی میں نے آپ کو بتایا آ رہی تھی,
اور لیٹن یہ جو پالیسی تھی ایف ڈی آر کی، تو ایف ڈی آر کو یہ بات معلوم تھی کہ مجھے لیٹن امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے ٹو فائٹ دیٹ بگ وار. اور ایسے ہی ہوا، لیٹن امریکہ نے بھی یہ کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم بھی تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، ہم لڑیں گے امریکہ کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ بھی، برٹن کے ساتھ، فرانس کے ساتھ. کس کے خلاف؟ جرمنی کے خلاف، اٹلی کے خلاف، جاپان کے خلاف، ایکسس پاورز کے خلاف ہم لڑیں گے. اور ایسے ہی ہوئے. برازیل واز دا فرسٹ ٹو ڈکلیئر وار آن جرمنی، آن دی ایکسس پاورز، یعنی کہ جرمنی، جاپان وغیرہ اینڈ اٹلی ایکسیٹرا. اور انفیکٹ انہوں نے اپنی ایک ایکسپیڈیشنری فورس بھی بھیجی جو یو ایس فورسز کے ساتھ لڑی. برازیلین فوجی جو ہیں وہ اٹلی کے اندر دے فوٹ ود امریکن مرینز اوور دیر ایکسیٹرا ان ورلڈ وار ٹو. میکسیکو آلسو سینٹ دی ایزٹیک ایگلز. دس واز اے فائٹر اسکواڈرن جس نے کہ پیسیفک تھیٹر میں جنگ لڑی، فلپینز میں خاص طور پہ. کیوبا، پیناما، چلی نے بھی چھوٹی چھوٹی فوجیں بھیج دیں. چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے، اتنے آبادی بھی نہیں تھی، مگر جو ان سے ہو سکا انہوں نے لاجسٹکس اور انٹیلیجنس میں بھی مدد کی. اینڈ آف کورس لیٹن امریکہ پرووائڈیڈ آئل، ٹن، ربر، باکسائٹ وغیرہ، فوڈ، اینی تھنگ دیٹ واز نیڈیڈ فار دا وار they produced in big quantities. They were being paid for it. It was trade, but they said جو کہو گے جناب حاضر، آپ بھی ٹریڈ کریں، ہم بھی آپ کو بیچیں گے، ہماری economies بھی will be better off and we will help you in the war and so on. And also diplomatic opposition to the fascist and Nazi powers. So in a certain sense, Latin America was very much allied with the United States of America in this big war. اور اس جنگ کے بعد اب لیٹن امریکہ کی خاص طور پہ مڈل کلاسز کے اندر یہ ایک نقطہ نظر ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ فیشزم کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے، امریکہ میں گڈ نیبر پالیسی بھی آ گئی ہے، ایک نیا وقت شروع ہو رہا ہے لیٹن امریکہ کے لیے جب ہم اپنے ملک کے اندر بھی نئے ریفارمز کریں گے. مگر امریکہ کے اندر اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی ایٹ دا ویری سیم ٹائم، اینڈ دیٹ واز براٹ بائی پریزیڈنٹ ٹرومن. ٹرومن نے ایک ڈاکٹرن دیا کالڈ کنٹیننگ کمیونزم کا ڈاکٹرن، از کالڈ دا ٹرومن ڈاکٹرن. ہی واز کوائٹ پرٹربڈ بائی دا فیکٹ کہ کمیونسٹ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ایڈوانس کر رہے ہیں گریس میں. گریس میں اس وقت کمیونسٹ رائلسٹ کے خلاف ایک سول وار لڑ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے گریکس جیت جائیں گے کیونکہ ان کے پاس تھاؤزنڈز آف والنٹیئرز، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف والنٹیئرز تھے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور ٹرکی کے حوالے سے بھی سوویت یونین ٹرکی سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسٹریٹس آف ٹرکی ہے وہاں ہمیں نیول ایکسیس دو، ہماری یہ ضرورت ہے. اینڈ اٹ لک لائک فار اے بٹ کہ ٹرکی مان بھی جائے گا اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹرکی یہ بات مانے. سو ہیری ٹرومن دین کریٹڈ اے نیو پالیسی ان 1947 جب انڈیا پاکستان آزاد ہو رہے تھے. اس نے کہا کوٹ آئی بلیو دیٹ اٹ مسٹ بی دا پالیسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو سپورٹ فری پیپلز ہو آر ریزسٹنگ اٹمپٹڈ سبجوگیشن بائی آرمڈ مائنورٹیز اور بائی آؤٹ سائڈ پریشرز، یعنی کہ Soviet Union and communism. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. This is our responsibility and our policy. This is essential that we assist them to become strong enough to resist aggression or subversion by outside forces. ٹھیک ہے؟ سو کمیونزم کو ہم نے روکنا ہے ہر حال میں، اور ہم نے ہر حال میں ان رجیمز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنا ہے جو کمیونزم کو روک سکتی ہیں. اس وجہ سے ٹرومن ڈاکٹرن کی وجہ سے اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ began to view everything that was going on in Latin America from the prism of the Cold War. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس سے لیٹن امریکہ کو فائدہ یا نقصان ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں کولڈ وار میں ہمیں فائدہ ہے یا سوویت یونین کو فائدہ ہے. اگر کوئی بھی ایسی پالیسی ہے جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو فائدہ ان کو ملنے لگا ہے تو اس کو ہم نے نہیں سپورٹ کرنا. کوئی بھی ایسی موومنٹ ابھرے جس سے ان کو لگے کہ یار یہ تھوڑا سا لیفٹ کی طرف جا رہا ہے کام، تھوڑا سا بھی جا رہا ہے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں ہم نے سپورٹ کرنا. سو آفٹر 47 گڈ نیبر پالیسی جو ہے نا وہ اس کو گڈ بائے کہنا شروع کر دیا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے. اور آپ کو پتہ ہے یہی وہ پیریڈ شروع ہوتا ہے 50s کے اندر جب امریکہ کے اندر مکارتھیزم شروع ہو جاتا ہے، دا ریڈ اسکیئر، کہ وہ دا کمیونسٹ آر ٹیکنگ اوور ہالی ووڈ، the communists have taken over the government. یہ سارے ہر جگہ گھسے ہوئے کم بخت کمیونسٹ، ان کو نکالو حکومت سے. وہ سینیٹر مکارتھی اپنا سوٹ کیس لا کے رکھ دیتا تھا، کہتا ہے میرے پاس پوری لسٹ پڑی کمیونسٹوں کی، کون کون کمیونسٹ ہے، کس کس نے کمیونسٹوں کے ساتھ چائے پی ہے، میں سب کو سیدھا کر دوں گا وغیرہ. سو دس واز دا پیریڈ آف دا بگ ریڈ اسکیئر. ریڈ اسکیئر کو بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین ہیڈ ڈیولپڈ دا ایٹامک بام.
تو امریکہ کی نیوکلیئر منوپلی ٹوٹ گئی. جیسی وہ نیوکلیئر منوپلی ٹوٹی تو امریکہ کے اندر ہیوج ریڈ اسکیئر ہو گیا اینڈ سو آن. دس از رائٹ آفٹر 49. اب دیکھتے ہیں اس کا اثر گواٹیمالا پہ کیا ہوا. گواٹیمالا از اے بیوٹیفل کنٹری رائٹ اوور ہیئر. یہ دیکھیں یہ میکسیکو ہے اس کے اوپر, یہ ہونڈورس نیچے, ایل سیلوادور, نکراگوا اینڈ سو آن, اور نیچے ساؤتھ امریکہ سارا آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ گواٹیمالا آپ کو نظر آ رہا ہے. You can look at the beauty of that country from this wonderful picture that I have for you over here, جس میں پہاڑ بھی ہیں بڑے خوبصورت قسم کے, اور پرانا اسپینش آرکیٹیکچر آپ کو نظر آ رہا ہے which is quite gorgeous. Although I have not been to Guatemala, but I've been to several Latin American countries, so I know کہ stylistically it's quite similar. اب کہانی شروع ہوتی ہے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی. اس کمپنی کو ایک بندہ ہیڈ کر رہا تھا, whose name was Samuel Zimari, اور اس کو لوگ پیار سے کہتے تھے سیم the banana man. He was a Russian emigre into the United States, US citizen, اور he had risen from the bottom up. اتنا امیر شمیر نہیں ہوتا تھا یہ, مگر ہارڈ کور اگریسو قسم کا really good businessman, right? اور اس نے جب دیکھا کہ کیلے کتنے پاپولر ہوتے ہیں امریکہ کے اندر, تو اس نے بڑے پیمانے پر یہ بزنس شروع کیا, اور پھر 2-3 مرجرز کے نتیجے میں اور ایکوزیشنز کے نتیجے میں the United Fruit Company came into being, and he became the head of that company and so on. And because he had come from the bottom up, he was a tough guy. ٹھیک ہے, he was a toughie and he was very proud of that. اور اس نے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو ایک ہیوج کمپنی بنا دی. In fact, just before he took over, it was actually going down. And he came and he had his shares, etc. And he said کہ مجھے مینجمنٹ دو کمپنی کی, I'll turn it around. And he did. He turned it around. So this is the United Fruit Company in Guatemala. And you can see that it had shares, it had an investment in 5 different countries. یہ ملٹی نیشنل کمپنی obviously ہے. So not just کہ امریکہ نے ایک کنٹری کے اندر انویسٹ کیا ہوا, بلکہ گواٹیمالا, ہونڈورس, Costa Rica, Panama, Colombia, they had invested in all of these countries. اور لینڈ کے حوالے سے they had massive tracts of land. یعنی کہ in the 1930s, they controlled about 40% of the banana land in Honduras and 40% of the banana land in Guatemala. Imagine that. And similar percentages in other countries. 40% جو arable land ایک ملک کا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. Thousands of acres of land. Because اس زمانے میں لینڈ اتنا ایکسپینسو نہیں تھا لیٹن امریکہ میں, so they could buy it up very cheaply. And they would buy up massive tracts of land. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیوج tracts of land تھے, اس پہ وہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ کاشتکاری کر رہے تھے. بہت سارا لینڈ ان کا جو ہے 85%, 80%, 85% خالی پڑا ہوتا تھا کہ پھر ہم یہاں پہ کریں گے, پھر اگلے سال ہم یہاں پہ کریں گے, پھر اگلے سال ہم روٹیٹ کرتے رہیں گے and so on. مزید یہ کہ ریل روڈز اور پورٹس بھی ان کے کنٹرول میں تھی. کمپنی owned and controlled extensive railroad networks, etc. And they controlled the port, etc. For example, 75% of the country's railroads and major port facilities in Honduras was controlled by the United Fruit Company. Massive. Imagine that. اور شپنگ بھی ان کے کنٹرول میں تھی, اور موج کریں آپ, ٹھیک ہے. It had a complete monopoly on shipping, on railroad, on land, etc. So on ports. So result یہ تھا کہ they could dictate کہ بھئی کیا terms of trade ہوں گے, کیا terms of trade نہیں ہوں گے, کنٹریز کو کیا ملے گا, کیا نہیں ملے گا. یہ آپ کچھ ان کی ایڈورٹیزمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ they've dressed up this girl as a banana, out of this world for quality and flavor. زبردست, یہ وہ فلاں فلوں, کارٹونز وغیرہ بڑے پاپولر تھے اس زمانے میں. In terms of trade, they controlled 90% of the banana trade with the United States of America. In other words, they had a complete monopoly. 90% سے زیادہ اب کیا monopoly ہو سکتی ہے. They controlled pricing, اور taxes کے اعتبار سے بھی they would pay very little tax, because وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری ہولڈنگز ہیں, جو ہمارا لینڈ ہے, ان کو انڈر ویلیو کروا کے تو ٹیکس بھی بہت کم دیا کرتے تھے. اور جو پولیٹیشینز وغیرہ تھے وہ بھی ان کی جیب میں ہوا کرتے تھے, ان کو پیسے پوسے کھلا کے وہ اپنی جیب میں رکھ لیا کرتے تھے. In Guatemala, Honduras, and Costa Rica, the company controlled also hydroelectric power stations. So they also controlled electricity, جس طرح ہماری IPPs ہیں, ٹھیک ہے. And in fact, not only did they control power generation, grids بھی ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے. نیشنل گریڈ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا.
آج ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نیشنل گریڈ بیچ دو کسی کو, یا لاہور کا گریڈ بیچ دو, فیصل آباد کا گریڈ بیچ دو, باہر کے لوگوں کو بیچ دو. یہ سب کچھ ہو چکا ہے پہلے. So UFC was one of the main sources of electricity in the country. Can you imagine کیسی زبردست مونوپلی تھی. In fact اس کا ایک نام پڑ گیا لیٹن امریکہ میں, نام اس کا تھا دی آکٹوپس. عام لوگ جو ہے نا, غریب لوگ اس کو کہتے تھے دی آکٹوپس. کیوں آکٹوپس کہتے تھے؟ کیونکہ اس کا ٹینٹیکل ہر چیز میں تھا. ریلوے میں بھی ہے جی, بجلی میں بھی ہے جی, پورٹ میں بھی ہے جی, بینکنگ فائنینس کے اندر بھی بڑے ہوئے ہیں, پالیٹکس میں بھی گھسے ہوئے ہیں, بنانا ٹریڈ میں تو ہیں ہی, ایگریکلچر میں ہے, کافی, یہ وہ, پتہ نہیں کون سی چیز ہے جہاں پہ ان کی گرپ نہیں ہے, ہر چیز پہ گرپ ہے. سو دیٹس وائی دے کال دیٹ دی آکٹوپس. اور لیبر کنڈیشنز بہت برے ہوتے تھے یہاں پہ. جو مینجمنٹ ہے وہ تو بڑی اچھی رہتی تھی, ان کے ٹینس کورٹس بھی ہوتے تھے, ان کے بڑے خوبصورت بنگلوز ہوتے تھے, موج ہوتی تھی. اگر آپ کی یونائٹڈ فروٹ کمپنی میں جاب لگ جائے, جب وہاں کے اسٹوڈنٹس لمس کے پڑھ کے جاتے تھے تو وہ لاسٹ ایئر میں یہی کہتے تھے, سر کسی طرح یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے اندر ہماری انٹرنشپ ہو جائے اور پھر ہماری نوکری وہاں لگ جائے تو موجیں ہی موجیں. ٹھیک ہے, تیمور رحمان کی کلاس بنک کرتے تھے کہ UFC کا ریکروٹر آیا, اس سے میں نے ضرور ملنا ہے. مگر جو عام مزدور تھے وہاں کے, ان کے لیبر کنڈیشنز بہت برے تھے. یاد رکھیں کہ لیٹن امریکہ میں پہلے وہ ٹریڈیشن چل رہا ہے, سلیو پلانٹیشن کا سسٹم چل رہا ہے, ڈیٹ سرویٹیوڈ کا سسٹم چل رہا ہے, اسی سسٹم کو یہ آگے چلا رہے تھے. مینی ورکرز who were employed on the banana plantations were under debt peonage. A system trapped them in a cycle of debt. So غریب لوگوں کی وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. ان فیکٹ کولمبیا کے اندر 1928 کے اندر بیٹر ورکنگ کنڈیشنز کے لیے ایک اسٹرائک ہو گئی UFC کے ایریا میں, ان کی لینڈ وغیرہ کے اوپر. اور کولمبین گورنمنٹ کو UFC نے کہا کہ بھائی ان کو تند ہو جا کے, اور کولمبین گورنمنٹ نے وہاں 1000 سے 2000 مزدوروں کا قتل عام کر دیا, ان کو مرڈر کر دیا, لارج سکیل گولیاں چلا دی. تو یہ وہ زمانہ ہے اوبویسلی جب دنیا کے اندر کوئی لیبر لاز کا کوئی جنگل کا قانون تھا ایک قسم کا سیڈلی. تو اندازہ کریں 1000-2000 تقریباً بندہ مار دیا انہوں نے. جب یہ خبر پورے لیٹن امریکہ میں پھیلی تو ہر جگہ ٹریڈ یونینز بننے شروع ہو گئے. مزدوروں نے سولیڈیرٹی میں کہا کہ ہم بھی کولمبیا کے UFC کے مزدوروں کے ساتھ ہیں. اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی ریپوٹیشن امنگس دا ورکنگ کلاس ان لیٹن امریکہ پہلے ہی بڑی خراب تھی, اب تو بالکل ہی ایسی بن گئی کہ یہ تو بڑے ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, قتل کر دیتے ہیں آپ کو اگر آپ اپنے حقوق مانگیں. جو گواٹیمالا کے اندر صورتحال تھی پالیٹکس کی وہ یہ تھی کہ 1931 سے لے کے 1944 تک ہورگے اوبیکو اقتدار میں تھے. ہی واز اے ڈکٹیٹر, اور وہ جیب میں تھے کس کی؟ obviously یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی. ساری کنسیشنز جو UFC مانگتی تھی وہ ان کو مل جاتی تھی, ڈکٹیٹر اپنی گود میں تھا, اور بے تحاشا وہاں پہ کرپشن بھی ہوا کرتی تھی. ایوری بڈی ایکنالج دس کہ بھائی اسی طرح سارا سسٹم چلتا ہے. 1944 میں ایک کمال چیز ہو گئی. FDR کی اس ٹرپ کی وجہ سے, گڈ نیبر پالیسی اور اس کی لبرل آئیڈیاز کی وجہ سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پروفیشنل کلاسز تھیں ان کے اندر ایک بخار تھا کہ جو FDR نے جس طرح سے کہا ہے وہ لیٹن امریکہ میں بھی ہونا چاہیے. ہمیں بھی وہی ایگیلٹی, اکوالٹی وغیرہ, ایگیلیٹیرین قسم کی, ڈیموکریٹک قسم کی سوسائٹی چاہیے جس طرح امریکہ میں ہے. ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو امریکہ میں ہے کہ نہیں, مگر بہرحال ان کا تصور یہی تھا کہ that's the model that we have to follow. اور کیا ہوا؟ ٹیچرز نکل آئے, یونیورسٹی پروفیسرز نکل آئے, ادھر تیمور رحمان ادھر ہم نہیں سوری یونیورسٹی پروفیسرز نکل آئے. اور پروفیسر جب نکل آئے, سب سے پہلے پروفیسرز نکلے, اور جب پروفیسرز نکلے تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا ہمارا استاد دیکھو یار بیچارہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہا ہے, ہم بھی ساتھ ہیں. وہ بھی ساتھ نکل آئے. یہ وہ زمانہ ہے بائی دا وے جب ایجوکیشن بھی ایک پریولیج تھی, ایجوکیشن عام نہیں تھی. گواٹیمالا کے اندر بہت کم تھی. گواٹیمالا کے اندر اس وقت پاپولیشن بھی از اونلی اباؤٹ 3 million people. اٹس اے اسمال کنٹری ان ٹرمز آف اٹس پاپولیشن, لینڈ بہت ہے, اور ایجوکیشن واز اے بگ پریولیج ایکسیٹرا. سو ٹیچرس کے اس زمانے میں کچھ عزت بھی لوگ کیا کرتے تھے, اب تو خیر اس طرح سے حالات ہی سارے خراب ہو گئے. سو یہ لوگ نکلنے شروع ہوئے, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ جو لیبر موومنٹ تھی, عام جو اور غریب لوگ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ٹیچروں کے ساتھ ہیں. یعنی کہ جو پروفیشنل کلاسز تھیں اور جو ورکنگ کلاسز تھیں, ان کی ایک 1944 میں, ابھی ورلڈ وار 2 ختم بھی نہیں ہوئی, ایک دم سے موومنٹ ابھر پڑی. آئیڈیاز وہاں جرمنیٹ کر رہے تھے بڑے عرصے سے. کلاس سٹرکچر بہت ان ایکول تھا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور یہ پروفیشنل کلاسز کہتے تھے کہ نہیں یار اس طرح کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے,
جس میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کریول ایلیٹ ہے اور یہ ملٹری جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی جمہوریت چاہیے, ہمیں کوئی سول رائٹس چاہیے, ہمیں کوئی ڈیموکریسی کی بات کرو بھائی, کوئی ہمارے لیبر رائٹس کی بات کرو, کوئی عام لوگوں کے حقوق کی بات کرو, کوئی کوالٹی زیادہ کرو, کوئی غربت ختم کرو, کوئی ایجوکیشن عام ہونی چاہیے, کوئی ہیلتھ کیئر عام ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ٹیچروں کے تو یہی کام ہے, اسی طرح کی بونگیاں مارتے رہتے ہیں. تو جناب عالی پروفیسروں کا جو ہیرو تھا وہ بھی ظاہری بات ہے ایک پروفیسر ہی ہونا تھا. اس کا نام تھا وان ہوزے اریوالو, اور وہ ایک فلسفی کا استاد تھا. ان فیکٹ ہی ڈidn't ٹیچ ان گواٹیمالا, وہ چلے میں ہوتا تھا. پہلے میرا خیال ارجنٹینا میں تھا, پھر چلے میں ہوتا تھا, اور وہ وہاں پڑھاتا تھا. اور جب یہ پورا انقلاب ہو رہا تھا 1944 کا, تو وہ ملک میں بھی نہیں تھا, اس کو خبر بھی کوئی نہیں تھی کہ انقلاب ہونے جا رہا ہے. مگر بیکاز آف ہز رائٹنگ از ویری پاپولر, اور اس کا یہ تھا کہ بھئی لوگوں میں تعلیم پھیلنی چاہیے. So he was a philosopher and also a highly respected academic and somebody who believed in public education and basically regarded as a great educator, etc. تو ٹیچروں اور پروفیسروں نے کہا کہ اس بندے کو لے کے آؤ, وہ بندہ ہمارا چیمپ ہے, وہ ہمارے استادوں کا بھی استاد ہے, اس کو لے کے آؤ چلے سے. لو جی, وہ واپس آیا چلے سے, اس کو تو ہیروز ویلکم ملی. میسو لیول پہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ باہر آ گئے کہ وہ ساڈا ہیرو ہے, ٹھیک ہے, اس کو گریٹ کیا. Now imagine this, basically the teachers took power in Guatemala. شاکنگ بات تھی. آرمی کے اندر کو ہو گیا. میجر فرانسسکو ہاویار ارانا ایز ویل ایز کیپٹن ہوکوبو آربینز, وہ جے کو سائلنٹ پروناؤنس کرتے ہیں نا, جیکوبو کو ہاکوبو بولتے ہیں. تو انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اوور تھرو کر دیا, فوجیوں نے اوور تھرو کر دیا, اور کہا ہم الیکشنز کروانے لگے, اور الیکشنز کروا دیے. لو جی 1945 کے اندر الیکشنز ہوئے, اور اریوالو کی پارٹی دا ڈیموکریٹک ریولوشنری فرنٹ, جس میں ایک براڈ لیفٹ لیننگ قسم کا کولیشن تھا, اس نے الیکشن کو سویپ کر دیا. الیکشن وہ جیت گئے آرام سے, اور وان ہوزے اریوالو بیکیم دا فرسٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف گواٹیمالا. ہے نا مزیدار بات. اور آتے ہی ٹیچروں کی طرح ٹپکل پروفیسر, اس نے کہا جی آئین بنائیں گے, ڈکٹیٹرشپ سے بات نہیں بنیں گی, آئین بنائیں گے. اس نے آئین بنایا, اس نے کہا ڈیموکریٹک فریڈمز میں دوں گا, یونیورسل سفریج دوں گا, ہر بندہ ووٹ کر سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ صرف ایلیٹ ووٹ کرے, خواتین کو حقوق ملیں گے. چرچ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, اس نے کہا نہیں یہ کوئی چکر نہیں, خواتین کو حقوق ملیں گے, انفیکٹ سیکولر کنٹری بنا دیں گے ہم. چرچ ذرا پاسے ہوئے, کیونکہ چرچ ہی خواتین کو ڈیورس وغیرہ کے رائٹس نہیں دیتی تھی. کیتھولک چرچ آپ کو پتا نا از ویری اینٹی ڈیورس ایکسیٹرا. اس نے کہا نہیں خواتین کا یہ حق ہونا چاہیے ایکسیٹرا. مزید اس نے لیبر ریفارمز بھی کیے, انہوں نے کہا ورکرز کو یونینز بنانے کی اجازت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لینڈ ریفارم کریں گے جی, ہم زمینیں جو ہیں مزدوروں اور غریبوں میں بانٹیں گے, تقسیم کریں گے. اور اس کا جو فیوریٹ ٹاپک تھا پبلک ایجوکیشن ہونی چاہیے جی, لائبریریز بنائیں گے, اسکولز بنائیں گے, یونیورسٹیز بنائیں گے, کتابیں پبلش کریں گے, لوگوں کو بیٹھ کے پڑھائیں گے, اور ہیلتھ کیئر کو بھی امپروو کریں گے. ٹپکل پروفیسروں والی باتیں. مگر دا کلاؤڈز ور گیدرنگ, اس پہ یہ الزام لگنا شروع ہو گیا, امریکہ نے بھی لگایا, اور جو پرانی ایلیٹ تھی جس کو وہ چیلنج کر رہا تھا, اس نے بھی الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ تو کمبخت کمیونسٹ ہے. اس نے کہا میں کمیونسٹ نہیں ہوں, میں ایک اسپرچول سوشلسٹ ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کوٹ, یو ہیو ہرڈ دی ایکوزیشنز آف آور کامن اینیمیز, یو ہیو ہرڈ اینڈ سین دی انڈیفیٹیگیبل کیمپین آف یور اینیمیز, مائی اینیمیز. You know that for those traditional politicians, those of the dictatorial ilk, the president of Guatemala is communist because he loves his people, because he suffers with his people, because he is with the poor, because he supports the workers, because he refuses to cooperate with the illegitimate interests of the potentates, because he refuses to make deals with those who would corrupt his public function. You know that they say the Congress is communist because it passes laws for the good of all and especially to defend you, Guatemalan workers. But he was not a communist. In fact, امریکہ کو اس نے یہ کہا کہ کورین وار میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ دا کمیونسٹس. اور اس نے یہ بھی کہا کہ مارکسزم جو ہے وہ مٹیریلزم پر بنیاد رکھتا ہے, میں تو ایک اسپرچول سوشلسٹ ہوں, تو میں وہ نہیں کر رہا. ویسے میں سیکولر بھی ہوں, چرچ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس کے ساتھ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایتھیسٹ ٹائپ بندہ بھی نہیں ہوں. سو یہ اس کا ایک اوور آل پروگرام تھا. اب اس نے مزدوروں کے لیے جو ریفارمز کیے, اس میں ورکنگ کلاس کی جو ویجز تھیں دے انکریزڈ بائی 80%.
مزدور بہتر آف ہونا شروع ہو گئے. More books were imported and printed and more libraries were established during Arevalo's 6-year term than in the previous half century. مگر لینڈ ریفارمز میں ہی couldn't make much progress because اس کو یہ بھی پتا تھا اور حقیقت بھی یہ تھی کہ جو لینڈڈ کلاس ہے وہ بڑی تکڑی ہے. Only 2.2% of the land owners controlled 70% of the nation's arable land. اتنی ہائی لیول آف کانسنٹریشن تھی اس ملک کے اندر. اب معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا خاص طور پہ فوج کے اندر. میجر فرانسسکو ہاویئر ارانا جس نے کہ کو میں مدد کی تھی اور انفیکٹ ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا اور الیکشنز بھی ہولڈ کیے, ہی واز ناٹ ہیپی ود دس نیو ڈائریکشن دیٹ ایریوالو واز ٹیکنگ. ہی سیڈ نہیں یہ نہیں ٹھیک اور یہ تو کمیونزم کی طرف جا رہا ہے اینڈ سو آن. ہی واز ون آف دا پیپل ہو کیپٹ اکیوزنگ ہم آف بینگ اے کمیونسٹ. ان فیکٹ ایریوالو نے کہا ان گواٹیمالا دیر آر ایکچولی 2 presidents. ایک تو الیکٹڈ ہوں میں and one of them has a machine gun with which he is always threatening the other. He said میں کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ فوج میرے ساتھ نہیں ہے, فوج ابھی بھی دوسری طرف ہے. اب کیا ہوا in 1949 Arana was assassinated. He was going somewhere with his driver, some people accosted him, there was a standoff etc. He was shot and he died. The blame fell squarely on Captain Jacobo Arbenz. اس نے کیا ہے, ان کی آپس میں کوئی بنتی بھی نہیں تھی اور آربینز جو ہے وہ تھوڑا لیفٹ لیننگ تھا اور یہ ارانا تھوڑا رائٹ لیننگ تھا. تو بلیم فیل آن ہم, مگر بعد میں ٹرائل وغیرہ بھی ہوا, کچھ ثابت نہیں ہو سکا. Now 1950 میں جب اس کی ٹرم ختم ہوئی تو الیکشن کی باری آ گئی. جو موومنٹ تھی وہ بڑی پریشان تھی. کیوں پریشان تھی؟ بیکاز اٹ واز کلیئر کہ پروفیسر صاحب کے پاس فوجی پروفیسر صاحب کو نہیں مانتے, تو پروفیسر ٹائپ آدمی ہے. ہمیں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے, موومنٹ نے یہ سوچا, جس پہ فوجی عام سولجر اعتبار کرے, کیونکہ ہم فوج کو نہیں لوز کر سکتے کسی بھی صورتحال. فوج اگر دوسری طرف چلی گئی تو پورا انقلاب which was called the October 1944 revolution. This is also called the October revolution. بولشوک ریولوشن کا نام بھی اکٹوبر ریولوشن ہے نا, اس کا نام بھی اکٹوبر ریولوشن. انہوں نے کہا انقلاب فیل ہو جائے گا. سو انہوں نے پھر کس کو آگے کیا؟ ہاکوبو آربینز کو. انہوں نے کہا آربینز صاحب آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے, ہم آپ کو ووٹ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ الیکشن میں کھڑا ہوا اینڈ ہی ون 65% آف دا ووٹ. یہ اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ, ماریا ویلانووا, وہ بھی ایک لائر تھی. اور ان فیکٹ آربینز ان دا بگننگ واز ناٹ ریئلی ویری مچ اے لیفٹسٹ اور اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ. مگر بیوی اس کی جو تھی وہ زیادہ ریڈیکل تھی میاں سے, اور وہ اسے کہتی تھی کہ یہ اس سے ملیں, یہ کمیونسٹ ٹیچر ہے, یہ اس سے ملیں, یہ فلاسفر ہے, یہ اس سے ملیں, یہ ٹریڈ یونینسٹ ہے, اس سے ملیں اینڈ سو آن. اینڈ دیئر ہوم بیکاز آف ہز وائف started to become a place where leftists would often gather and talk about کیا کرنا ہے ملک میں, کیا نہیں کرنا and so on. But Arbenz was very popular, very very popular. He swept the election basically. اور فوج بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی, خاص طور پہ جو لوور رینکس تھے, مڈل رینکس تھے فوج کے, وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. Arbenz when he took power he said میری 3 policies. کیا؟ To convert our country from a dependent nation with a semi-colonial economy to an economically independent country. میں نے اپنے ملک کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ٹو کنورٹ گواٹیمالا فرام اے بیکورڈ کنٹری ود اے پریڈومیننٹلی فیوڈل اکانومی انٹو اے ماڈرن کیپٹلسٹ اسٹیٹ. سوشلزم کی بات نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے فیوڈلزم ختم کرنا ہے, کیپٹلزم, ماڈرن کیپٹلزم لے کے آنا ہے میں نے. اینڈ ٹو میک دا ٹرانسفارمیشن ان اے وے دیٹ ول ریز دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دا گریٹ میس آف آور پیپل ٹو دا ہائیسٹ لیول. اسٹینڈرڈ لیونگ بھی بڑھانا ہے میں نے. تو اس لیے اس نے کہا کہ ہماری بیسک اکنامک پالیسی از ناٹ اگینسٹ پرائیویٹ پراپرٹی. وی آر گوئنگ ٹو بی اسٹرینتھنگ پرائیویٹ انیشیٹو. فارن کیپٹل ول بی الاؤڈ ود ان سرٹن کانفائنس. ٹھیک ہے, قانون کو انہوں نے اوبے کرنا ہے سو آن. تو ہارڈ کور کمیونسٹ سوشلسٹ نہیں تھا وہ, مگر یہ ضرور تھا کہ جو لیٹیفنڈا اکانومی ہے اس کو ختم کرنا ہے, جس کو وہ فیوڈلزم کہہ رہے ہیں, اس کو ختم کرنا ہے اور ایک ماڈرن قسم کی اکانومی بنانی ہے, جس طرح امریکہ میں بھی ہے. Agrarian reform, he said, is the most important part of this whole process. Agrarian reform is a vital part of our program so that we can rid ourselves of the latifundias and introduce fundamental changes in our primitive work methods. That is to cultivate uncultivated land and those lands where feudal customs are maintained, incorporating science and agricultural technology. Almost identically بھٹو نے بھی اسی کو کاپی کیا جب اس نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, جو لیٹیفنڈیا لینڈ تھا
ہیوج اسٹیٹس ہوا کرتے تھے, تو اس میں بہت بڑا بڑا ایریا تھا جس میں کوئی کاشتکاری نہیں ہو رہی ہوتی تھی, ان کو اکنامکلی یوز نہیں کیا جا رہا ہوتا تھا. تو اس نے کہا دیکھو یہ اتنی زمین پڑی ہے, اس پہ کچھ کاشتکاری نہیں ہو رہی, غریبوں کو دے دو یار یہ زمین, کچھ کر ہی نہیں رہے. So he says, the agrarian reform which puts an end to the latifundios and the semi-feudal practices, giving the land to thousands of peasants, raising their purchasing power and creating a great internal market favorable to the development of domestic industry. اس کے بغیر ہم صرف ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ تو خرید ہی نہیں سکتے جو ہم چیزیں بناتے ہیں. کیوں نہیں خرید سکتے؟ they're too poor. ان کو ایکسیس ٹو لینڈ دیں گے, وہ بھی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوگی, مارکیٹس ڈیپن ہو جائیں گی. So some 100,000 families, which is a big number in Guatemala, received a total of 1.5 million acres of land. اور گورنمنٹ نے یہ نہیں کہ وہ لینڈ بس زبردستی چھین لیا, ان فیکٹ انہوں نے 8 آپ دیکھ سکتے ہیں ملین ڈالرز کے بانڈز دیے ان لوگوں کو جن سے زمینیں لی. اور وہ اکثر زمینیں کس سے لیں؟ آبویسلی یونائٹڈ فروٹ کمپنی سے بھی لیں. تو ان کو کہا کہ ہم آپ سے خرید رہے ہیں یہ زمین, ہم آپ سے زبردستی نہیں چھین نہیں رہے, خرید رہے ہیں. In compensation to the UFC, the government offered $627,000 in bonds based on United Fruit's declared tax value of the land. اب وہ ہر سال UFC ٹیکس جمع کراتی تھی, تو اس میں وہ بتاتے تھے کہ ہماری لینڈ کی یہ ویلیو ہے. اب ٹیکسز سے بچنے کے لیے وہ اپنی لینڈ کی ویلیو کم بتاتے تھے. تو گورنمنٹ نے کہا جی یہی آپ کی لینڈ کی ویلیو ہے, یہ کاغذ پہ آپ نے سائن کر کے دستخط کر کے اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے, تو اسی کے حساب سے ہم آپ کو بانڈز بھی دے رہے ہیں, یہ آپ ہمیں بیچ دیں. سو اور لینڈ لارڈس کا بھی یہی حساب تھا کہ ہر بندہ اپنی لینڈ کو انڈر ویلیو کرتا تھا. بہرحال جو بھی آفیشیل ویلیو تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے آفیشیل ویلیو پہ خرید لیتے ہیں. یہ ان کو پسند بھی نہیں تھی بات, انہوں نے کہا یہ تو ویلیو بھی آپ اتنی کم دے رہے ہیں, اوپر سے یہ تو ہماری زمین ہے, ہاؤ کین یو ٹیک اٹ اوور. The company, when it bought the land, imagine this, bought it at $1.48 per acre. Imagine that. 85% of the company's land in Guatemala was uncultivated. استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا, فیلو پڑا ہوا تھا. So government نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ سے 2.99 پہ خرید لیتے ہیں, $3 کا خرید لیتے ہیں. 20 سال پہلے انہوں نے $1.5 کا خریدا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ڈبل پرائس دے دیتے ہیں آپ کو, 20 سال گزر گئے, $3 ہمیں پہ دے دیں. مگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, نہیں, $75 پر ایکڑ آپ ادا کریں, $3 نہیں, $75 پر ایکڑ آپ ادا کریں, تو پھر ٹھیک ہے, which was out of the question. Obviously Guatemala could never have been able to afford that, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے کہا اچھا بچو اگر ایسے تو پھر ایسے ٹھیک, ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. مسٹر آربینز, انہوں نے سب سے پہلے ایڈورڈ برنیز کو ہائر کیا, جو کہ ایک پی آر ایکسپرٹ تھا. کبھی آپ نے اگر جاننا ہے نا کہ پی آر کو سٹارٹ کس نے کیا ہے, کس بندے نے کیا ہے, اس بندے نے کیا. جینیس. He was connected to Time magazine, to Newsweek, to Scripps, Harvard newspapers, United Press International, Christian Science Monitor, Miami Herald, San Francisco Chronicle, جتنے بڑے بڑے اخبار تھے, میڈیا سینٹرز تھے, وہ روزانہ اس کے گھر آ کے کھانا پینا کھاتے تھے اور سوشلائز کرتے تھے. He knew them all. He had built up this network of support. یہ وہ وقت تھا, غور کریں, کہ جب ایران نے تازہ نیشنلائزیشن کر دی تھی اینگلو ایرانین آئل کمپنی کی. مصدق واز ان پاور. مصدق واز آلسو بٹ آف اے لیفٹسٹ ٹائپ آدمی تھا وہ, اس نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی نیشنلائز کر دی. تو برنیز نے پروپیگنڈا یہ کیا, دیکھو ایران has just nationalized British properties اور گواٹیمالا will follow suit. روکو اس کو, ابھی موقع ہے, ادروائز ہماری ساری انویسٹمنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز وغیرہ یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ کیمپین امریکہ میں تھا. یو ایف سی کے پاس ایسی زبردست ریسورسز تھیں اور کنیکشنز تھیں تھینکس ٹو برنیز خاص طور پہ, کہ there was no way the Guatemalan government could compete with these people. پھر آگے یو ایف سی نے ہائر کیا تھامس کورکوران کو. He was a big, huge lawyer in the United States of America. And he in fact became the liaison of the UFC with the CIA. He was their man at court. He knew everybody. کہ CIA سے بات کرنی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے. With intimidating financial resources and shrewd planning, the United Fruit Company thus deployed a platoon of lobbyists and publicists at the cost of over $500,000 a year. This is $1 million اس زمانے کے.
آج کے زمانے کے تو کچھ بھی نہیں ہے. $500,000 a year to convince Americans that something evil was afoot in Guatemala. This campaign was ably executed by Edward Bernays, Thomas Corcoran, John Clements and Sproul Braden, جو کہ corporate counsel اور ambassador تھے respectively. اور اس میں پھر they managed to rope in the two Dulles brothers. Not the two dullest brothers, the Dulles brothers. That is basically John Foster Dulles and his brother Alan Dulles, جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. ایک تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس اور دوسرا تھا سی آئی اے کا ڈائریکٹر. جب یہ دو بھائی ان دو بھائیوں نے یہ کہا کہ آربینز کی ایسی کی تیسی, تب تو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا لائٹننگ سپیڈ پہ اس نے کام کرنا شروع کر دی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے were on the same page کیونکہ دونوں بھائی تھے. A word from one brother to the other substituted for weeks of inter and intra-departmental, bureaucracy. ایسے کام ہوتا تھا, ایسے ایسے ایسے. انہوں نے کہا ابھی اس کو سیدھا کرتے ہیں. جان فاسٹر ڈلس کا اوپینین تو یہ تھا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا, آربینز کہتا رہے کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں, جو بھی آپ بھی کہتے رہے کمیونسٹ نہیں. If he is not a communist, he will certainly do until one comes along. یعنی کہ وہی کر رہا ہے, اور نہ بھی وہ کمیونسٹ تو کام تو وہی کر رہا ہے, تو وہ سارا سلسلہ جو ہے نا اس طرف چلا جائے گا, اس لیے ہم نے اس کو ابھی روکنا ہے. اب اس نے ایمبیسڈر بھیجا جان پیوریفوائے. He wanted to purify Guatemala, اسی لیے اس کا نام بھی پیوریفوائے تھا. So before that he had been in Greece, جہاں پہ آپ کو پتا ہے سول وار وغیرہ ہوئی, اور یہ بڑا تھوڑا سخت قسم کا آدمی تھا. اس کو بڑا شوق تھا, یہ اپنی پستول یہاں پہ رکھتا تھا, حالانکہ ایمبیسڈر تھا مگر پستول پھر بھی ہولسٹر میں رکھ کے یہاں پہ پھرتا تھا جیسے کوئی بڑا کوئی کاؤ بوائے اینڈ انڈینز والا معاملہ ہے. اور گریس میں اس نے کمیونسٹوں کے خلاف جو جنگ تھی اس میں جو بھی ہے بڑا ایک کردار ادا کیا تھا, اس لیے اس کو کہا جاتا تھا بچر آف گریس, کیونکہ بہت کمیونسٹ جو ہیں اس کی لیڈرشپ میں وہاں پہ قتل وغیرہ ہوئے. He was crude, but he was still a potent gun aimed at the head of President Arbenz. یہ آیا وہاں پہ, اس نے کہا میں سیدھا کر دوں گا ایسے کی تیسے. سب سے پہلی چیز تو اس نے آ کے پہلے دن ہی ڈیمانڈ کی آربینز سے کہ تمہاری حکومت میں کمبخت کمیونسٹ بڑے ہوئے ہیں, باہر نکالو ان کو. سب سے پہلی بات تو یہ. آربینز نے کہا یار وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, ان کے بھی حقوق ہے, یہ ہم نے ڈیموکریٹک ایک آئین بنایا ہے, اس آئین کے تحت ہر بندے کے رائٹس ہیں, چاہے کوئی کمیونسٹ ہو یا کوئی نہ کمیونسٹ ہو, جو مرضی ہو وہ ووٹ لے کے آتا ہے بندہ, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, میں کس قانون کے تحت ان کو جو ہے فارغ کر دوں. انہوں نے کہا نہیں, کمیونسٹ ٹیک اوور ہے اس کنٹری, ہو رہا ہے اس کنٹری کا. انفیکٹ ایسی کوئی بات نہیں تھی. There were only 4 communist deputies in the Congress جو کہ 53-54 کے اندر قائم ہوئے, صرف 4 تھے. And no more than 7 or 8 communists ever held any significant sub-cabinet positions. Cabinet positions بھی نہیں. Neither Arevalo nor Arbenz ever appointed a single communist to his cabinet. جو ایکچوئل کابینہ تھی اس میں کوئی کمیونسٹ نہیں تھے. جو کمیٹیز بنی تھیں بڑی بڑی اگریرین ریفارم پہ, ہاں اس پہ چند کمیونسٹ تھے, جو اور کمیٹیز بنی اس میں ضرور تھے. And the total membership of the Communist Party of Guatemala at that time was only 4,000 people in a country of 3 million people. So communists were nowhere near taking power. ٹھیک ہے, there was no question of it. مگر اس نے اس کو بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر تم ان کو نہیں نکالو گے تو بس پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہیں تمہارے ساتھ. First the CIA came in and they tried to bribe Arbenz. They said یہ بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں دیکھو اتنے پیسے ہیں, یہ تم لے لو اور موج کرو, چلے جاؤ یہاں سے. مگر اس نے کہا نہیں, کوئی چکر نہیں. انہوں نے کہا اچھا جی اگر یہ اس طرح نہیں مانتا تو پھر ہمیں اس کو گرانا ہی پڑے گا. اس کے لیے اب ہم ایک سائیکولوجیکل وار کا پورا کیمپین اس کے خلاف کریں گے, اور آبجیکٹیو ہمارا اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے کسی طرح فوج کو کنونس کرنا ہے کہ ٹو لیٹ گو آف آربینز کے خلاف کر دینا ہے فوج کو. یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک بجٹ وغیرہ بنایا. جو انیشل بجٹ تھا وہ was a couple of $1 million ایکسیٹرا, but over time it went all the way up to تقریباً $20 million. اس کے لیے انہوں نے ایک بندہ سلیکٹ کیا جس کا نام تھا کارلوس کسٹیلو آرمس, اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا ایک ریبیلین لیڈ کرو. ہی واز اے فارمر آفیسر ان دا گواٹیمالن ملٹری, تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم لیڈ کرو. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ٹرائی کر چکا تھا گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, اور آرماس نے 53 کے اندر ایک ریبیلین شروع کیا گورنمنٹ کے خلاف. اس کے پاس کوئی بہت بڑی گوریلا آرمی یا فوج یا لوگ نہیں تھے. میکسیمم لیول پہ اس کے پاس 400 لوگ تھے, اس سے زیادہ نہیں, وچ از ناٹ اے بگ نمبر. گواٹیمالن آرمی آرام سے ان کو ڈیفیٹ کر سکتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں.
مگر گواٹیمالن آرمی کو یہ پتہ تھوڑی تھا کہ اس کے پاس صرف 400 بندہ ہے. ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھیں اس میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ نکراگوا اور ہانڈورس دونوں ملک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے اینڈ دے ور ٹرائنگ کہ گواٹیمالا کی حکومت گر جائے. آبویسلی یہ گورنمنٹس اس وقت پرو امریکن تھی. اور سی آئی اے نے اس وقت ایک نیا طریقہ ڈیوائز کیا جس کو آج ہم سائیکولوجیکل وار کہتے ہیں, کہ ہم نے کنفیوز اتنا کر دینا آربینز کو اور فوج کو کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اتنی کو بڑی فوج آ رہی ہے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. کیونکہ ایک ہسٹری آف انٹرونشن ہے ان لیٹن امریکہ, تو ان کے ذہن میں گواٹیمالا کی ملٹری کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ امریکن بیکڈ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے امریکہ ڈائریکٹلی خود بھی آئے. سو انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن سیٹ اپ کیا, لا واز de la liberación, یعنی کہ دا وائس آف لبریشن. اور ریڈیو اسٹیشن پہ انہوں نے ایک پروفیشنل ایکٹر کو رکھا کہ تم ذرا ایکٹنگ کرو, اور وہ کبھی بیٹلز بنائے اور کبھی یہ کہے کہ وہ انقلابی فوجیں یہاں پہنچ گئی ہیں اور آپ دیکھو بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ آ گئے ہیں, اور جب ارماس یہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ کسانوں نے اس کا استقبال کیا اور پھول پھینکے اور یہ کیا. اب انٹرنیٹ کا زمانہ تو کوئی تھا نہیں, ادروائز وہ ہو سکتا ہے کوئی فیک نیوز ہی بنا لیتے, مگر یہ زمانہ تھا ریڈیو کا. تو ریڈیو کے ذریعے انہوں نے بھرپور ایسا پروپیگنڈا کیا. بائی دا وے دس بیکیم لیٹر دا فارمیٹ فار ریڈیو فری یورپ اینڈ ادر سارٹ آف ریڈیو چینلز دیٹ دا سی آئی اے اینڈ ادر سیٹ اپ. اور سب سے افیکٹو ٹیکٹک ان کے پاس یہ تھی کہ انہوں نے کچھ جہاز وغیرہ مختص کیے جو دے وڈ فلائی اوور گواٹیمالا اینڈ دے وڈ فرسٹ تھرو لیفلیٹس ٹو دا پبلک, بہت سارے لیفلیٹس کہ آربینس کو چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ماریں گے. اینڈ دین دے وڈ ریٹرن اے فیو ڈیز لیٹر, یا پہلے لیفلیٹ کیا پھر لیفلیٹ کیا پھر لیفلیٹ کیا پھر واپس آئے اور پھر وہ بم گرا دیتے تھے یا مشین گن سے اسٹریف کرتے تھے اور چیزیں تھاڑ توڑنی شروع کر دی, لوگ مرنے شروع ہو گئے. اب بات یہ تھی کہ گواٹیمالا 1948 سے لے کے آگے امریکہ نے ویسے اس پہ امبارگو لگایا ہوا تھا کہ ان کو کوئی آرمز نہیں ہم بیچ سکتے. گواٹیمالا کے پاس کوئی فوج ایئر فورس بھی نہیں تھی. انفیکٹ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم ایئر فورس کو بھیجیں گے, اوپر 5 تو پورے جہاز تھے ان کے پاس, کہ اگر ہم بھیجیں گے تو یہ ہمارے جہاز لے کے ہی بھاگ جائیں گے, دے کانٹ بی ٹرسٹڈ اور سم تھنگ. یہ بھی سی آئی اے نے ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی گیمنگ کی کہ بھئی ان کو کنونس کر دیا کہ یو نو دا ایئر فورس کیا 5 تو جہاز ہیں, ایئر فورس تو نہیں کہہ سکتے اس کو, وہ بھی لوئل نہیں ہے. اور فرینکلی ایئر فورس اس کو مینٹین کرنے کے لیے, چلانے کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھی. سو دے ہیڈ نو ڈیفینس اگینسٹ دیز ایئر پلینز دیٹ ور کمنگ ان. دس از 50s آف کورس. They were coming in and they were throwing these leaflets and then they would bomb these places and machine guns سے strafe کرتے تھے etc etc and they had no defense. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہیوی ویپنز ہی نہیں اس قسم کے کہ ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیں یا کوئی اور معاملہ کر دیں. خیر بڑا انہوں نے کمپلین وغیرہ تو کیا. Meanwhile US Ambassador Purifoy نے یہ کہا کہ we are going to cut off at the agricultural missions, trade treaties. اس وقت 83.2% of all of their export was to the United States. اور imports بھی 62.9% گواٹیمالا کے ساتھ تھا. سو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی کاٹ دیں گے, امپورٹ ایکسپورٹ, ہم فورن گیسولین شپمنٹس ٹو دا کنٹری بھی کاٹ دیں گے, ہم ان کو سینکشن کر دیں گے, بلاکیڈ کر دیں گے. اوئے ہوئے ہوئے مسئلہ تو بڑا خراب ہونا شروع ہو گیا. مزید ان کو ڈپلومیٹکلی بھی انہوں نے امریکہ نے کوشش کی کہ آئسولیٹ کر دیں. ایٹ دا 10th انٹر امریکن کانفرنس آف دی آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس یعنی OAS ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں لیٹن امریکن کنٹریز اور امریکن کنٹری شامل ہیں, امریکہ بھی ہے. سو وہاں پہ جان فاسٹر ڈلس گئے وینزویلا میں 1954 اور وہاں پہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کروایا. اور ریزولوشن میں یہ تھا کہ اٹ واز این اینٹی کمیونسٹ ریزولوشن. اس میں تھا the domination or control of the political institutions of any American state by the international communist movement would constitute a threat to the entire hemisphere and require quote appropriate action in accordance with existing treaties. یعنی اگر ہمیں یہ فیل ہوا کہ کسی کنٹری کو کمیونسٹ ٹیک اوور کر رہے ہیں تو ہم اپنی فوجیں بھی بھیج سکتے ہیں, ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اس ریزولوشن میں فرینکلی ایک کلوز یہ بھی تھا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں. مگر once the resolution was passed, امریکہ نے کہا دیکھو ریزولوشن ہمارے پاس ہے اینڈ سو آن, اب ہم کر سکتے ہیں. تو دے یوز دس ایز اے بیٹرنگ ریم. بڑا ریلیکٹنٹلی لیٹن امریکن کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا مگر انہوں نے کر لیا, بہرحال ریزولوشن پاس ہو گئی. دی اونلی کنٹری آف کورس جس نے اس پہ آبجیکٹ کیا واز گواٹیمالا. ان کو اچھی طرح پتا تھا یہ تو ہمارے خلاف ہے, تو انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا, وہ پاس ہو گیا. Juan José Toribio was the great foreign minister of this period of the Guatemalan government. وہ خوب لڑا, OAS میں بھی لڑا اور وہ یونائٹڈ نیشنز پہنچ گیا. اس نے ایسی کی تیسی میں UN میں دیکھوں گا پھر تمہیں. UN پہنچ گیا, اس نے سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ کو کہنا شروع کر دیا کہ میٹنگ کریں
ہمارے ملک کے اوپر اگریشن ہو رہی ہے, باہر سے جہاز آ رہے ہیں اور ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں, نیچے سے مرسنریز کسی نے ہائر کیے ہوئے اور ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ مر رہے ہیں. لو جی یونائٹڈ نیشنز میں اس نے تقریریں کرنی شروع کر دی, وہاں پہ سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, یہ وہ. لا یہ ہے کہ اینی اسٹیٹ کین اپروچ دا سیکورٹی کاؤنسل, سو ہی ڈیڈ. اور وہاں سے جب اس نے پورا اپنا کیس رکھا, اور ہی واز ویری ایلیکوینٹ اسپیکر, ویری سارٹ آف, ہی ہیڈ آل ہز مارشل آل ہز فیکٹس, اس کا مقابلہ ڈبیٹ میں کوئی کر نہیں سکتا تھا. تو نہ صرف وہ خود ہیرو بن گیا بلکہ پوری دنیا ایک دم سے اویئر ہو گئی UN کی ڈبیٹ کی وجہ سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ایک ملک کے اوپر کوئی جہاز آ رہے ہیں اور اٹیک کری جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ہیز ٹو بی امریکہ بیہائنڈ اٹ. سوویت یونین بھی وہاں پہ تھا, مگر امریکہ نے کہا کوئی چکر ہی نہیں, انہوں نے ویٹو کر دیا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ویٹو کر دیا. پہلے فرانس اور برٹن بھی ان کے ساتھ تھی, پھر انہوں نے کہا چلو ہم ابسٹین کر لیتے ہیں تو ویٹو کر لو, خیر ہے. بڑا اندر سے گیم بھی چل رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر, امریکہ فرانس اور برٹن کو کہہ رہا تھا خبردار جو ہمارے خلاف ووٹ کیا تو ہم تمہارے لیے ووٹ کر رہے ہیں, ایجپٹ میں تم ہمارے خلاف کس طرح ووٹ کر سکتے ہو, ایجپٹ کے اندر بھی سوئس کرائسس اور یہ وہ سارا سلسلہ تھا. تو بہرحال ہی واز سین, یعنی کہ ٹوریلیو واز سین ایز اے سمبل of Guatemalan independence, anti-imperialism, and somebody who was resisting against foreign intervention, etc. ابھی بھی اس کو he is regarded in, as a great hero for Guatemalan people, etc. کیونکہ اس نے بڑا زبردست طریقے سے وہاں پہ گواتمالا کا دفاع کیا. گواتمالا کی حکومت نے اب فیصلہ کیا کہ ہمیں تو ہتھیار چاہیے, ہمیں لڑنا پڑے گا, تو انہوں نے چیکوسلوواکیہ کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ ہمیں آرمز بھیج دو, کیونکہ 48 سے میں نے آپ کو بتایا آگے ان کے اوپر ایک قسم کا آرمز امبارگو تھا. 44 میں ان نے انقلاب کر دیا تھا تو امبارگو تو لگنا ہی تھا. تو انہوں نے جب 54 کے اندر یہ ویپنز لے کے آئے تو امریکہ نے کہا دیکھا, ہم نے کہا تھا یہ کم بخت کمیونسٹ ہیں, اب دیکھو انہوں نے آرمز ڈیل بھی کر دی. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ کمیونسٹ انفلٹریشن ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرمز لے کے تو پیناما کنال تک جائیں گے, تو باقی اسٹیٹس بھی تم لوگ بھی خبردار ہو جاؤ, یہ گواتمالا جو ہے کمیونسٹ بیچ ہیڈ بن گیا, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور لیٹن امریکہ, سو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اندر کھاتے انہوں نے چرچ سے بھی کہا کہ تم بھی کیمپین شروع کر دو آربینز کی حکومت کے خلاف. سو اپریل میں 54 میں پیسٹرل لیٹر سرکولیٹ ہوا جو ساری چرچز میں پڑھا گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ دیر از اے presence of communism in the country. The letter demanded that the people of Guatemala rise as a single man against this enemy of God and country. آربینز کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرو. چرچ نے بھی کہنا شروع کر دی, اور چرچ لیٹن امریکہ میں آپس کی بات ہے بہت پاورفل ہے, ٹھیک ہے, کیتھولک چرچ لیٹن امریکہ میں بہت پاورفل ہے, اٹ ہیز لاٹس اینڈ لاٹس آف سپورٹرز اینڈ سو آن. لو جی جب اتنا معاملہ خراب ہو گیا تو آربینز جو ہے وہ تو ہمت ہارنا شروع ہو گیا. فوج نے خود بھی جو ہے نا سائیکولوجیکل ایسے پریشر میں آئی, چھوٹی سی فوج تھی, چھوٹا سا 3 ملین لوگوں کا ملک, اتنا بڑا اجدہا امریکہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ پریشر میں آ گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں جیت سکتے, تو ہمیں کوئی طریقہ نکالنا ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں. پہلے انفیکٹ آربینز جیت رہا تھا, مگر دلچسپ بات یہ سائیکولوجیکل وار CIA کی ایسی زبردست تھی, بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کی, وہ آپ پڑھیں, میں نے آپ کو جو چیپٹر دیا ہے بھیجا ہے وہ آپ پڑھیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ ہاؤ دے ڈیڈ آل آف دس. حالانکہ وہ جیت رہے تھے مگر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہار رہے ہیں. پرسیپشن اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جنگ میں بھی اور پالیٹکس میں بھی. ان کا خود یہ خیال تھا کہ ہم تو کبھی نہیں جیت سکتے. دے ور وننگ بٹ دے تھاٹ دے ور لوزنگ اینڈ دے سیڈ کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. سو آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اگریمنٹ کر لو, US ایمبیسڈر پیوریفوئی سے ملو اور اس کے ساتھ کوئی طے کر لو کہ سر اس طرح نہ کریں, کچھ راستہ نکالیں, ٹھیک ہے. ڈیاز went and met the American ambassador. امریکن ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو ایمبیسڈر ہوں, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ. ابھی تک امریکہ ڈینائی کر رہا تھا کہ ہم یہ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کے بہاف پہ کہنے کے لیے تیار ہوں ان کو. اس نے اس طرح سے کہا, بات چیت کی, مگر ڈیاز نے کہا ہمیں سب شرائط آپ کی منظور ہے مگر ایک چیز ہم کبھی نہیں مانیں گے, وہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ کسٹیلو آرماس کے لوگ ہیں اور وہ خود ہے, اس کے ساتھ ہم کوئی نیگوسیشن نہیں کریں گے. وہ فیشسٹ ہے, اس نے ہمارے لوگوں کو مروایا ہے, اس نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے, اس کی وجہ سے یہ اسٹریفنگ اور بمبنگ اور یہ اور وہ, اس کے ساتھ فوج کبھی بھی اگریمنٹ نہیں کرے گی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, ہو جاتا ہے. اب ڈیاز جو تھے ہی واز اے کلوز فرینڈ آف آربینز. انہوں نے کہا میں آربینز کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ خود ریزائن کرے. وہ آربینز کے پاس گیا, اس نے کہا یار بھائی نہیں ہو سکتا یار, تو استعفیٰ دے دے, ہم کسی طرح اپنے ملک کو بچا لیں. آربینز نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا استعفیٰ دے دیتا ہوں, میں ایک تقریر کر کے تو سب کو کہہ دوں گا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. لو جی یہ ہوا کہ آربینز نے پھر اپنی تقریر کی. میں اب تو تقریر کا تھوڑا سا حصہ پرنٹ کر کے لایا, آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. Workers, peasants, patriots, my friends.
People of Guatemala. Guatemala is enduring a most difficult trial. For 15 days, a cruel war against Guatemala has been underway. The United Fruit Company, in collaboration with the governing circles of the United States, Sidhi gali kar deti, is responsible for what is happening to us. In whose name have they carried out these barbaric acts? What is their banner? We know very well. They have used the pretext of anti-communism. The truth is very different. The truth is to be found in the financial interests of the fruit company and other US monopolies which have invested great amounts of money in Latin America and fear that the example of Guatemala would be followed by other Latin American countries. यानी जो MNCs दूसरी Latin American countries में वो भी nationalize हो जाएंगी, ये असल मसला है. I took over the presidency with great faith in the democratic system, in liberty and in the possibility of achieving economic independence in Guatemala. I continue to believe that this program is just. I have not violated my faith in democratic liberties, in the independence of Guatemala and in all the good which is the future of humanity. One day the obscured forces which today oppress the backward and colonial world will be defeated. I will continue to be, despite everything, a fighter for the liberty and progress of my country. I say goodbye to you, my friends, with bitterness and pain. But remaining firm in my conviction, remember how much it has cost. 10 years of struggle, of tears, of sacrifice, and of democratic victories. 10 years se matlab ye 1944 se. I have always said to you that we would fight regardless of the cost. But the cost should not include the destruction of our country and the sending of our riches abroad. And this could happen if we do not eliminate the pretext which our powerful enemy has raised. A government different from mine but always inspired by our October Revolution is preferable to 20 years of fascist, bloody tyranny under the rule of the bands which Castillo Armas has brought into the country. अगर मैं resign करूँगा तो शायद ये हट जाए मामला, otherwise 20 साल civil war चल सकती है. Perhaps many people will believe I am making a mistake. From the bottom of my heart, I do not believe this. Only history will decide. I want the popular conquest of the October Revolution to be maintained, and I want peace to be re-established after the invaders have been expelled from the country. And I have faith in the success of the government being organized by Colonel Carlos Enrique Diaz. मैं अपने दोस्त को हवाले कर रहा हूँ हुकूमत. -1 फार्मूला पाकिस्तान में भी कई दफ़ा अप्लाई हो चुका है. With the satisfaction of one who believes he has done his duty with faith in the future, I say to you, long live the October Revolution, long live Guatemala. लो जी उसने इस्तीफ़ा दे दिया और जनरल डियाज ने भी एक्सेप्टेंस स्पीच की और उसने कहा कि आर्बेंज मेरा दोस्त है और उसने ये कहा कि his regime यानी कि कर्नल डियाज की regime would be inspired by the October 1944 revolution and promised that the struggle against the mercenary invaders of Guatemala will not abate. Colonel Arbenz has done what he thought was his duty. I shall carry on. ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उसने ये कह दिया कि ये मेरा दोस्त है, जो उसने किया बिल्कुल ठीक किया, मैं भी आगे करूंगा, मजबूरी थी, हमने इस्तीफा दे दिया. लो जी, प्योरीफाई वाज लिविड विद एंगर. ये तुमने क्या किया? तुमने उसको सचद करार दे दिया. वो कह रहा है अमेरिका ने सब कुछ किया, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के लिए हुआ, हम इसमें इतने बुरे लग रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड लो एंड बिहोल्ड ही ऑर्गेनाइज्ड अनदर कू, दिस टाइम अगेंस्ट कर्नल डियाज. उसको भी 1 महीने बाद वो पासे मारा. आर्बेंज मुल्क छोड़ के जा रहा था तो वहाँ पे उसको एयरपोर्ट पे पकड़ा, उससे कहा इसकी स्ट्रिप सर्चिंग करो, नंगा करो इसको, ज़रा और बेइज्जत करो. क्या लेके जा रहा होगा एग्जाइल में? बंदूक लेके जा रहा होगा, क्या लेके जा रहा होगा? ड्रग्स लेके जा रहा होगा. प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर उसकी स्ट्रिप सर्चिंग हुई टू ह्यूमिलिएट हिम. अब अनफॉर्चुनेटली फौज की तो यही ख्वाहिश थी कि Armas should never ever come to power, but that was not to be. He came to power and within 2 months Armas returned all expropriated land to the United Fruit Company. सारी ज़मीनें वापस कर दी UFC को. He cancelled the legal registration of some 533 union locals, यानी जो local unions थे, workers के जो organizations थी, कहा ये legal organizations नहीं है. In one stroke wiping out the Banana Workers Federation. उड़ गई workers की federation, ख़त्म. 7 जो सबसे बड़े उनके leading trade unionists थे, mysteriously they died. They were murdered. And union membership dropped from 100,000 to only 27,000. ठा करके नीचे आ गई यूनियन में. It was very clear कि अब क्या होने जा रहा है. फिर उसने एक कमेटी बनाई called the National Committee of Defense Against Communism
اور اس کمیٹی کے پاس یہ رائٹ تھا, اختیار تھا کہ they could meet in secret and declare anyone a communist, اور جس کو وہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ کمبخت کمیونسٹ ہے, he had no right of defense. پھر وہ گیا کہاں سے, because that person could be held for 6 months in detention, جہاں اس کو ٹارچر کریں, مارے پیٹیں, جو مرضی کریں. اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی 72,000 لوگوں کی کہ ان کو تون کے رکھنا ہے, یہ سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک لوگ ہیں, کمیونسٹ ہیں. حالانکہ کل کمیونسٹ اس ملک کے اندر 4,000 سے زیادہ نہیں تھے. انہوں نے 72,000 لوگوں کی لسٹ بنائی, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ CIA والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کم ہے, کم سے کم 2 لاکھ لوگوں کی لسٹ ہونی چاہیے, تن کے رکھ دو سب کو, جس نے چائے بھی پیے کمیونسٹوں کے ساتھ اس کو بھی سیدھا کر دو. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور لا پاس کیا, پریونٹیو پینل لا اگینسٹ کمیونزم. اٹ انکلوڈ دا ڈیتھ پینلٹی, کہ اگر آپ نے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کی ہے, دیٹ کوڈ بی کانسٹیٹیوٹڈ اے سیبوٹاج, آپ کو ہم ڈیتھ پینلٹی بھی دے سکتے ہیں. یہ دیکھو, یہ 2 کمیونسٹوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کو فائرنگ سواڈ کے سامنے گولی مار دی. So now he cancelled decree number 900 agrarian reform. He outlawed all the political parties, left کی وغیرہ, labor confederations, peasant organizations. یوبیکو کی جو سیکرٹ پولیس چیف تھا ہوزے برنابی لینارس, اس کو وہ واپس لے آیا. دا ڈریڈڈ سیکرٹ پولیس کا چیف جو پرانی ڈکٹیٹرشپ میں تھا, اس کو واپس لے آیا. انہوں نے کہا کتابیں بھی ساڑ دو, یہ ساری سبورسو بکس. وکٹر ہیوگو کی لے میزرابلز پلیز, آپ نے کبھی سنا وکٹر ہیوگو کا؟ بڑی خوبصورت کتاب ہے, بچپن میں ایچسن کالج میں ہم نے پلے بھی کیا تھا اس پہ, ون آف مائی فیوریٹ پلیز. دوستویفسکی کے ناول ساڑ دو, یہ صرف کارل مارکس نہیں, وکٹر ہیوگو بھی گیا, دوستویفسکی بھی گیا. ایریوالو کی رائٹنگز آف کورس ہیڈ ٹو گو. پروفیسر صاحب بڑا فلسفہ جھاڑتے ہیں, باہر کرو اس کی کتاب. ایون دا ورک آف نوبل پرائز وننگ رائٹر میگیل اینجل ایسٹوریاس واز آلسو بینڈ ایکسیٹرا اینڈ سو آن. پھر سرکار نے ریفرینڈم اور الیکشنز کروائے. ریفرینڈم میں بیلٹ تھا مگر اورل بیلٹ تھا. اورل بیلٹ کا مطلب ہے ایک بندہ بیٹھا ہوگا, آپ سے سوال پوچھے گا. کوشچن کیا ہے, آر یو ان فیور آف لیفٹیننٹ کرنل کارلس کسٹیلو آرمس کنٹینیوئنگ ان دا پریزیڈنسی آف دا ریپبلک فار اے ٹرم ٹو بی فکسڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, یس اور نو؟ جواب دیں. تو کیا جواب نکلا؟ جواب یہ نکلا کہ 4,85,000 لوگوں نے تقریباً کہا یس, 393 لوگوں نے کہا نو, اور وہ پاس ہو گیا. 655 لوگوں نے کہا جی نو آنسر, ہم جواب ہی نہیں دینا چاہتے. 18 دسمبر 1955 میں الیکشن ہوا, اینڈ لو اینڈ بیہولڈ the victory was of the National Democratic Movement. It won 58 out of 66 seats. مگر الیکشنز میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے لیفٹسٹوں کو تو انہوں نے تن کے رکھ دیا تھا, مار مور دیا تھا, بین کر دیا تھا. تو بیسکلی رائٹ ورسز رائٹ کا ہی الیکشن تھا. It was a jockeying between rightist factions. 3 years later, Armas was in fact assassinated in 57. This assassination was done by his own guard. اس پہ بھی بڑی تھیریاں ہوئیں کہ شاید یہ کمیونسٹ ہے وغیرہ وغیرہ, مگر پتہ یہ چلا کہ گواٹیمالا کے اندر بہت بڑے بڑے کسینو گینگسٹرز بھی ہوا کرتے تھے, پورے لیٹن امریکہ میں, کیوبا میں بھی تھے وغیرہ. وہ اسکارفیس آپ نے مووی دیکھی ہوگی نا, وہ از اے ویری ٹپیکل سارٹ آف اسٹیریوٹائپ آف دا لیٹینو گینگسٹر. تو ان فیکٹ اٹ واز پروبیبلی دا گینگسٹرز دیٹ knocked him off and so on. آربینز کی کہانی یہ تھی کہ پہلے وہ میکسیکو گیا, پھر وہ پیرس گیا, پھر وہ چیکوسلوواکیا گیا, پھر وہ ماسکو گیا. جب وہ چیکوسلوواکیا ماسکو گیا, اس نے کہا دیکھیں تو صحیح سوشلزم ہوتا کیا ہے, میرے پہ اتنے الزام لگتے رہے, میں تو کبھی گیا بھی نہیں وہاں پہ, دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. خیر اینی وے, پھر وہ اس نے کہا نہیں آئی مس مائی لیٹن امریکہ ٹو مچ. پھر اوروگوئے واپس آ گیا, پھر کیوبا کئی سال رہا, فیڈل کیسٹرو وہاں پہ تقریریں کرتا تھا, وی آر ناٹ گواٹیمالا. وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں, پھر ٹھیک ہے میں نہیں رہنا چاہتا, یہ تقریر کرتا ہے, مجھے دل کو دکھ ہوتا ہے. اس کی بیٹی نے, اس کا بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ تھا پیرس میں, فیملی واز آلسو ان پیرس, دے ہیڈ اے ہاؤس ان پیرس. بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ تھا, بوائے فرینڈ سے کوئی لڑائی ہوئی, تو بیٹی نے پستول پکڑی, بوائے فرینڈ کے پاس وہ گئی اور سامنے اپنے سر پہ پستول رکھی اور ٹھا گولی چلا دی اینڈ کلڈ ہرسیلف. آربینز واز ڈیوسٹیڈ, رو پڑا پاگلوں کی طرح. ہاستا پرونتو می ہائیٹا, sorry for my bad Spanish. I will be with you soon, my little daughter, he said. He told one friend, I have failed as a politician, I have failed as a husband, and I've also failed as a father. In 1971, Arbenz died at the age of 58, drowning in his own bathtub in his Mexican home. He was heartbroken. In Iran, as I told you, 53 میں CIA نے coup کروایا. اب گواٹیمالا میں 54 میں coup کرا ہے. تو CIA تو بڑی خوش پھیر رہی تھی, ہم سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا ساڈے نال پنگا لو گے تے ویکھو پھر تہاڈے نال ہوندا کی. یو ایس نے اب فل ٹائم ارماس کو سپورٹ کیا, گواٹیمالا کی حکومت کو سپورٹ کیا. 80 ملین ان دا فرسٹ 3 years دیا اس کو.
وائس پریزیڈنٹ مکسن, یہ دیکھیں بیٹھا ہوا اس کے ساتھ, نے ڈکلیئر کیا that President Castillo Armas has done more for the people in 2 years than the communists were able to do in 10 years, etc. Guatemala now became a very right-wing country, اور جب کیوبا میں انقلاب ہوا تو کیوبن ریولوشن کے خلاف گواٹیمالا کے اندر ہی لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا کہ جاؤ جا کے فیڈل کیسٹرو کی گورنمنٹ بھی گراؤ. مگر گواٹیمالا کے لوگوں نے بھی کوئی didn't take it lying down. By 1962 they began to reorganize. The Communist Party of Guatemala and many others began to reorganize. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم we'll go into the villages, ہم کسانوں میں جائیں گے اور ہم وہاں سے لڑیں گے. اب آربینز کا جو اگریرین پروگرام تھا نا وہ کسانوں میں بہت زیادہ پاپولر تھا. تو ایون وہ لوگ جو کہ ملٹری کے اندر تھے وہ جب دیہاتی علاقوں میں گئے اور انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی کہ ہاں آپ کے ساتھ بڑا برا ہوا, ایک دم سے اتنی پیزنٹری ان کے ساتھ آ گئی کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ کیا ہے یار, یہ تو پیزنٹری تو واقعی چاہتی ہے کہ لینڈ ریفارم ہو. گواٹیمالن کمیونسٹ پارٹی نے پھر ایک ڈکلیریشن کی 62 کے اندر جب انسرجنسی دوبارہ سے شروع ہوئی. Democracy vanished from our country long ago. No people can live in a country where there is no democracy. That is why the demand for change is mounting in our country. We can no longer carry on in this way. We must overthrow the de Goras government and set up a government which represents human rights, seeks ways to save our country from its hardships, and pursues a serious self-respecting foreign policy وغیرہ وغیرہ. لو جی ایک نئی انسرجنسی رورل ایریا سے شروع ہوئی اور اس طرح کی اور موومنٹس بھی بننی شروع ہو گئی. کمیونسٹ پارٹی تو تھی انڈر گراؤنڈ مگر اور لیفٹسٹ بھی اکٹھے ہونے کا اسی بھی ٹرائی کرنے ہیں ذرا. لو جی الہاندرو دے لیون کی نومبر 13 گوریلا موومنٹ شروع ہو گئی. اکتوبر 20 فرنٹ گوریلا آرمی آف دا پور EGP شروع ہو گئی. فار ریبل آرمڈ فورسز شروع ہو گئی. PGT another militia with the communist party. ORPA revolutionary organization of the people in arms. People began to take to arms. They said guerrilla war کریں گے ہم اس فوج کے خلاف. اب اس گوریلا وار کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے فوج نے اور گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈیتھ اسکواڈز آرگنائز کی اور امریکہ نے ان کی مدد وغیرہ بھی کی کہ ان کو ٹریک ڈاؤن کرو, ان کو مارو. US gave nearly $6 million in aid to Guatemala's armed forces under the military assistance program, $11 million in American military equipment. They $2.6 million they spent from 66 to 70 to train the police. They trained about 30,000 policemen کہ ان سب کو جو ہے تباہ کرو مارو. ایک کلچر آف پولیٹیکل اساسینیشنز پیدا ہو گیا گواٹیمالا کے اندر. ان فیکٹ ٹو ڈسٹروائے دا گوریلاز دے آلسو یوز نیپام فار دا فرسٹ ٹائم, ناٹ ان ویتنام, ان فیکٹ ان گواٹیمالا, کہ ان کو یہاں سے بھگاؤ مارو. ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان دا ڈیکیڈ اینڈ ہاف فالوئنگ 1966 30,000 people were abducted, tortured and assassinated in Guatemala. This became large scale. In fact, even if you were a Miss Beauty Queen, Miss Guatemala, تو آپ کو بخشا نہیں جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ دی مس گواٹیمالا روگیلیا کروز مارٹینیز, وہ گورنمنٹ کے بڑی خلاف تھی تو اس نے کوئی گورنمنٹ کے خلاف بیان دے دیا, اس کو بھی اسیسینیٹ کر دیا. Street corner murders of lawyers, school teachers, journalists, peasant leaders, priests and religious workers, politicians, trade union organizers, students, professors, یہ ڈیلی occurrence ہونی شروع ہو گئی گواٹیمالا کے اندر. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ کمیونسٹ ہے تو مارنا ہے, وہ کہتے تھے کوئی بھی بندہ آرگنائز کرے گا تو شاید وہ کمیونزم کی طرف چلا جائے. کسی کو کسی بنیاد پہ آرگنائز کرنا ہی نہیں دینا, سیاست تو کرنے ہی نہیں دینی کسی کو. کوئی کرنے کی کوشش کرے گا مار دو اس کو. It was a horrific period. So the 14,000 now Guatemalan army almost became a caste, a wealthy caste on itself. اس کے اپنے بینکس بھی تھے, اس کے انویسٹمنٹ فنڈز بھی تھے, اس کے انڈسٹریل پروجیکٹس بھی. Does that sound? No, it doesn't sound. No. اس کا ایک پورا اکنامک بیسس بن گیا. 14,000 کی بہت بڑی فوج تو نہیں ہے مگر جرنیل جو تھے نا وہ خوب امیر ہوئے اس پیریڈ کے اندر, اور کئی ڈکٹیٹرشپس آئیں اور گئیں. اور غریبوں کا کیا حال تھا کہ 10% آف گواٹیمالا لینڈ اونرز اونڈ 80% آف دا لینڈ. 10% جو ٹاپ کی کلاس تھی 80% زمین ان کے کنٹرول میں قائم تھی. اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 1970s میں کیا تھا, اتنی ساری جنگ کے بعد 83 of every 1,000 children born alive did not survive their first 2 years. 4 out of every 5 children were reported to be undernourished. 4 out of 5 undernourished. Oh my God. Life expectancy was 60 years for Latinos and only 44 years for Indians. Illiteracy rate had risen to 70%, second only to Haiti in the hemisphere. They were one of the poorest devastated countries. That was the real result. اور امریکہ کے لیے کیا رزلٹ تھا؟ کیا ان کے لیے بہت بہتر تھا؟ کیا یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے
کیا ایسے بڑا بھلا ہوا امریکہ کا؟ 1958 میں نکسن نے ایک ٹور مارا. ٹور میں وہ وینیزویلا بھی گیا, وہ کولمبیا بھی گیا, وہ پیرو بھی گیا, وہ ایکویڈور بھی گیا, وہ چلے بھی گیا, اور وہ برازیل بھی گیا. اور جب وہ وینیزویلا آیا تو اسٹیپنگ آؤٹ آف ہز DC-6 جہاز ٹارمیک پہ جب وہ اترا تو نکسن اپنی بیوی کے ساتھ تھا, یہ اس کی بیوی ہے پیٹ. تو he was confronted with an angry crowd that had assembled on the balcony of the terminal. وہ ٹرمینل کی بیلکنی پہ تھے, وہاں سے وہ چیخیں مار رہے تھے, go home Nixon, go home, کتے گھر جا, get out dog. It sounds worse when I say it in Urdu, doesn't it? Get out dog sounds nice, but کتے گھر جا sounds really bad. خیر anyway, we won't forget Guatemala, they said. اتنا غصہ تھا لوگوں کے اندر 58 میں کہ آپ نے زیادتی کی ہے جو آپ نے کی ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب وہ جو جہاں بیلکنی پہ وہ چڑھے تھے وہاں سے نیچے سے نکسن اور اس کے انٹوراج نے گزرنا تھا. جب وہ نیچے سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا یار بارش ہو رہی, کیا چکر ہے؟ یس, لوگوں نے تھوکے پھینکنی شروع کر دی. A torrent of spit fell on them from the balcony. لوگوں نے تھوکنا شروع کر دیا کہ دفع ہو جاؤ. How horrible. Very humiliating obviously. پھر جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو لوگ گاڑی کے ارد گرد آ گئے, انہوں نے گاڑی کو مارنا شروع کر دیا, پتھر مارنے شروع کر دیے, ڈنڈے جوتے وغیرہ جو بھی مکے مارنے شروع کر دیے. اور جب وہ گاڑی چلی آگے تو ڈرائیور آ گئے اور ڈرائیوروں نے گاڑی کو یوں ڈاج مار کے جو ہے نا سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں جو بڑی وہ ڈرائیونگ والی اسٹائل نہیں ہوتا کہ ادھر سے مارو وغیرہ وغیرہ. اٹ واز پریٹی بیڈ, یو کین امیجن, یو کین سی دیٹ. یہ دیکھو یہ گاڑی کا حشر کر دیا انہوں نے, مار مار کے گاڑی کو لہو لہان کر دیا. نکسن کو نہیں مارا, بیوی کو نہیں مارا, مگر گاڑی پہ خوب غصہ نکالا. اور یہ وہ بیلکنی پہ لوگ نکسن گو ہوم جھنڈا اپنا انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہیں سے وہ نعرہ مقبول ہوا, ینکی گو ہوم, نکسن گو ہوم, ینکی گو ہوم, جو بڑا مشہور نعرہ ہے. کسی زمانے میں یہاں پاکستان میں بھی لکھا ہوتا تھا ینکی گو ہوم وغیرہ. افغانستان کے اندر جب امریکن وہاں پہ قابض تھے تو وہاں پہ بھی میں جب گیا 2014 میں, وہاں پہ بھی لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا. اوور دا لانگ ٹرم حکومت تو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئے, مگر امریکہ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ خود اندازہ کریں کہ کمپیئر کریں کہ جب ایف ڈی آر فرینکلن ڈی روزویلٹ وینٹ آن اے ٹرپ اکراس لیٹن امریکہ تو اس کو ہیروز ویلکم ملی تھی کہ اس نے ٹروپس وڈرا کیے ہیں, یہ گڈ نیبر پالیسی کر رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. اس نے انسپائر کیا پوری مڈل کلاس کو ان لیٹن امریکہ کہ بھئی جمہوریت ہونی چاہیے, سول رائٹس ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اچھی زندگی کیا ہوتی ہے, ورکرز رائٹس, یہ وہ جو بھی. اور اب بالکل الٹا حساب ہو گیا. There was an erosion of trust in US intentions کہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے نا, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہا, کچھ اور ہی کر رہا ہے. Conspiracy theories abound it. It strengthened of course anti-US sentiment across Latin America. آج بھی لیٹن امریکہ آپ جائیں ہوئے بڑے سخت امریکن کے خلاف ہیں. There was a huge loss in credibility for democracy and national sovereignty. یہ دو بڑے امپورٹنٹ تصور ہیں لبرلزم کے. لوگوں نے کہا جمہوریت یہ تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے, ایسے کاغذ کا ٹکڑا جب ان کا دل چاہتا ہے پھینک دیتے ہیں, ڈرامے کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جمہوریت کے. کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی نیشنل سوورینٹی نہیں ہے, جب دل چاہتا ہے ہماری گورنمنٹ اوور تھرو کر دیتے ہیں. There was also of course increased Cold War tension, وہ تو ہونی ہی تھی. And most importantly I would say the worst thing that happened for Latin America as well as for the United States of America was کہ وہ جو مڈل کلاس کی اپ سرچ تھی نا, وہ جو ٹیچرز اور ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ پروفیشنلز, ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو اولیگارکس تھے پرانے, لیٹیفنڈا کے اونرز اور بڑے بڑے پلانٹیشن کے اونرز, جو وہ سارا پرانا ایک قسم کا فیوڈل قسم کا اولیگارکک قسم کا پلوٹوکریٹک قسم کا نظام چلا رہے تھے. امریکہ بیسکلی ان کے ساتھ آ گیا کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اس کا جو لیٹن امریکہ کے سوشل سٹرکچر پہ افیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ اگر امریکہ ان کو سپورٹ نہ کرتا اس اولیگارکک سٹرکچر کو تو لیٹن امریکہ کے اندر ڈیموکریسی کب کی آ چکی ہوتی. یہ جو ڈکٹیٹرشپ لیٹن امریکہ کے اندر آپ 1990s تک دیکھتے رہے, اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ امریکہ ان کے پیچھے تھا اور مڈل کلاس جو تھی وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہی تھی کہ وی وانٹ اے ڈیموکریٹک رائٹس. یہ امریکہ کو اور لیٹن امریکہ دونوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. جان ایف کینیڈی نے ٹھیک ہی کہا تھا, دوز ہو میک پیسفل چینج امپاسبل میک وائلنٹ چینج انیویٹبل. کتنی خوبصورت بات ہے. انفارچونیٹلی امریکہ ڈنٹ لیو اپ ٹو دس ویری تھنگ کہ اگر آپ پیسفل چینج ممکن کر دیتے تو پھر اس قسم کی وائلنس نہ ہوتی. اور وہ پیسفل چینج وہی تھا تقریباً کم و بیش جو آپ نے خود کیا اپنے ملک میں, اور آپ کے ملک کو دیکھا دیکھی ہی لوگ انسپائر ہو کے وہ کرنا چاہ رہے تھے.
اس کے بعد آپ دیکھو کہ امریکہ نے 56 US انٹرونشنز ان لیٹن امریکہ، ہر ملک کے اندر انٹرونشن. آپ اس کو بعد میں اسٹڈی کر لینا کہ کہاں کہاں انٹرونشن ہوئی، کس کس وقت ہوئی. مطلب ایک پوری لسٹ بن گئی گواٹے کے بعد، انٹرونشنز ختم ہی نہیں ہوئی، چلتی گئیں. مگر دیر از اے سلور لائننگ، اور وہ یہ ہے سیزار برنارڈو اریوالو is the son of the first president, elected president of Guatemala. Or 2024, یعنی کہ last year, he was elected as the president of Guatemala. ہے نا مزیدار قسم کی بات. وان ہوزے اریوالو کا وہ جو پروفیسر تھا اس کا بیٹا الیکٹ ہوا ابھی. So I always like ending on an optimistic note. Negative note پہ اینڈ کرنے کا مزہ نہیں آتا. So that is the story of United States of America and its intervention in Latin America and the story of Guatemala.